بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. ذلك هو الفوز العظيم.
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ جناب قاری انعام اللہ نعیمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ ہمارا آج کا موضوع دو عظیم صوفیاء کرام سے متعلق ہے، حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک ہستی کا تعلق عالم عرب سے ہے اور دوسرے بزرگ کا تعلق عالم عجم سے ہے، بر صغیر سے ہے، جنوبی ایشیا سے ہے۔ ایک بغداد میں دفن ہے اور حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پانی پت میں دفن ہے۔ ناظرین مکرم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 92 نیوز چینل پر اکثر و بیشتر بزرگان دین، اولیاء کرام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پروگرام رکھے جاتے ہیں، ان کی زندگی، ان کے احوال، ان کے واقعات اور ان کے حالات۔ اس کی ایک حکمت جو میں بتاؤں اس سے بہتر ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے آپ تک پہنچائی جائے۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو اولیاء کرام کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے واقعات ہوتے ہیں، ان کی کہانیاں ہوتی ہیں، ان کے ملفوظات ہوتے ہیں، اس کا کوئی خاص فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو؟ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اس کا بالکل فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اولیاء اللہ کے واقعات، ان کی حکایات اور ان کے اقوال، الفاظ سنیے حضرت جنید کے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جند من جنود اللہ ہیں، اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہوتے ہیں یہ، جو سالکوں، اہل دل، اہل نظر، اہل ارادت کے دلوں کو ثابت قدم کرتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ آپ جو یہ فرما رہے ہیں، آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ حضرت جنید جو جامع شریعت و طریقت تھے، انہوں نے فرمایا میرے پاس اس کی ایک دلیل ہے، اور وہ بھی دلیل محکم، اور وہ دلیل نص قرآنی سے ہے، ایک آیت قرآن کریم ہے۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے رہتے ہیں، ان کے حالات بتاتے رہتے ہیں، ان کی حکایات بتاتے رہتے ہیں، تاکہ تمہارا دل ثابت قدم ہو جائے۔ ہم جب عظیم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمت بڑھتی ہے، طبیعت میں سرور اور کیف کے ساتھ ساتھ یہ خواہش بھی پیدا ہوتی ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت جنید بغدادی کے ماموں ہیں اور ان کے شیخ ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے دونوں بزرگوں کی، ماموں اور بھانجا، دفن بھی ایک ہی احاطے میں ہیں، قبور مبارک بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ جو اہل دل، اہل نظر، صاحبان نسبت وہاں جاتے ہیں، وہ اس مقام مقدس پر پہنچ کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے یہاں دو دریا نہیں، پتہ نہیں کتنے دریا مل رہے ہیں۔ طریقت کا پنج ند ہے وہ مقام بغداد شریف میں۔ اور حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان بزرگوں میں سے بھی ہیں، تاریخ تصوف میں بہت سے دوسرے بزرگوں کی طرح، جن کے مریدین یا بعض خلفاء عزت، شہرت اور مقبولیت میں اپنے شیخ سے آگے بڑھ گئے۔ حضرت جنید بغدادی جو آپ کے بھانجے ہیں اور آپ کے مرید ہیں اور آپ کے خلیفہ ہیں، یقینی طور پر تاریخ تصوف میں اپنے عظیم ماموں کے لیے باعث فخر ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے حضرت سری سقطی، اور انہی کے خلیفہ تھے۔ آپ سقط فروشی کا کام کرتے تھے۔ سقط فروشی کا کام یہ ہے جس کو ہم عرف عام میں کباڑی کا کام کہتے ہیں۔ ایسی چیزیں جو ناقابل استعمال ہوتی ہیں اور انہیں پھینک دیا جاتا ہے، ضائع کر دیا جاتا ہے، ان کو جمع کرنا اور آگے ان کو فروخت کرنا، یا ان میں کچھ ضروری مرمت وغیرہ کر کے، یا ویسے ہی۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اسم گرامی میں سقطی کا لفظ شامل ہونا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وہ ٹوٹے پھوٹے دلوں کو اکٹھا کرتے تھے،
ان کو سیکل کرتے تھے، انہیں چمکاتے تھے، انہیں دوبارہ اس قابل بناتے تھے کہ وہ اللہ کی معرفت کا مرکز بنے. اور دنیا کو انہوں نے ایسے ایسے مریدین خلفاء دیے ہیں جن میں علماء بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں. بغداد میں جو علوم و فنون کا مرکز تھا. حضرت سری سقطی فرماتے ہیں کہ میں پہلے محض ایک دکاندار تھا، کوئی میرا روحانیت سے اور معرفت سے تعلق خاطر نہیں تھا. اور ناظرین، یہ واقعہ بھی بہت اہم ہے، خصوصاً رمضان شریف میں جو صدقات اور خیرات کا اور حسن سلوک کرنے کا خصوصی مہینہ بھی ہے، کہ میرے شیخ حضرت معروف کرخی ایک یتیم بچے کو میری دکان پر لائے. آپ نے فرمایا یہ بچہ یتیم ہے، اس کو نیا لباس پہناؤ. میں نے بچے کے لیے نیا لباس خریدا، اس کو پہنایا. بچہ بہت خوش ہوا اور اس کی خوشی دیکھ کر میرے دل میں بھی ایک عجیب مسرت پیدا ہوئی. میرے شیخ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے سری، خدا کرے دنیا کو تم ناپسند کرنے لگ جاؤ اور یہ کیفیت جس میں تم اس وقت ہو، یہ کیفیت تمہاری دائمی ہو جائے اور اس میں تمہیں لطف و سرور حاصل ہو. فرماتے ہیں کہ اس روز جب میں دکان بند کر کے گھر آ رہا تھا تو اس کے بعد میرے دل کی دنیا بدلی ہوئی تھی. شیخ نے جو فرمایا ہوا تھا اس کا ایک ایک لفظ سچا ثابت ہوا تھا. پھر یہ حال ہو گیا کہ آپ کا کاروبار کی طرف، دکان اگرچہ موجود رہی مگر کاروبار کی طرف رجحان کم ہو گیا. آپ ایک پردہ لٹکائے رکھتے تھے اور بہت زیادہ گاہکوں کو نہیں اٹینڈ کرتے تھے اور نوافل اور عبادات دکان ہی میں ادا کرتے رہتے تھے. ایک اور واقعہ آپ کی زندگی کا بہت عظیم ہے اور بڑا مختلف واقعہ ہے، جس کو حضرت شیخ سعدی شیرازی نے اپنی مشہور زمانہ مثنوی بوستان میں بھی نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت سری سقطی کہ ایک بار میں نے ایسی ایک الحمدللہ کہی جس پر نادم ہو کر استغفار کرتے ہوئے 30 سال میں نے گزار دیے، کہ بغداد کے بازار میں آگ لگ گئی، دکانیں جل کر خاکستر ہو گئیں. مجھے پتہ چلا کہ میری دکان اتفاق سے بچ گئی ہے. جب یہ خبر ملی تو بے ساختہ میرے منہ سے نکلا الحمدللہ. پھر میرے دل میں ڈالا گیا کہ تجھے شرم نہیں آتی ہے کہ مسلمانوں کا اموال ضائع ہو گیا، اتنا نقصان ہوا اور ان کے دکھ درد کا تمہیں احساس کوئی نہیں ہے، تمہیں اپنے کباڑ خانے کے بچ جانے کی پڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں میں اتنا نادم ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک 30 سال ہو گئے ہیں، میں روزانہ اپنے اس الحمدللہ کا استغفار کرتا ہوں. یہ ہے وہ روحانیت اور وہ مرتبہ جن کے سامنے دو زانو بیٹھ کر جنید بغدادی جیسے صوفی پیدا ہوتے ہیں، جو بغدادی اسکول آف تصوف کے سربراہ ہیں، بانی ہیں حضرت شیخ جنید. بقول جنید، میں نے حضرت سری سقطی سے زیادہ کسی کو عبادت میں خالص نہیں پایا. آپ اندازہ فرما لیجئے کہ یہ حضرت جنید کا قول ہے، جن کو طاؤس الفقراء کہا جاتا ہے. جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے لقب ہے نا طاؤس الملائکہ، ایسا ہی صوفیاء کرام نے حضرت جنید کے لیے طاؤس الفقراء کا لقب پیش کیا ہوا ہے انہیں. وہ فرماتے ہیں تو کیا عالم ہوگا اس زہد کا اور اس عبادت کا. دوسرے بزرگ جن کا ذکر خیر کرنے کی آج ہم سعادت حاصل کریں گے وہ حضرت شیخ بو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جن کے والد ماجد کا نام سالار فخر الدین ہے. آپ کے آباء و اجداد کرمان سے ہجرت کر کے بر صغیر میں آئے تھے. ہمیں ناظرین یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کرمان سے، جو ایران کا ایک شہر ہے، ایک علاقہ ہے، کئی خاندان خصوصاً سادات کے چند خاندان بر صغیر میں آ گئے تھے اور ان میں سے کچھ بہت نامور ہوئے. لاہور سے زیادہ دور نہیں حضرت شیخ داؤد شیرگڑھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت شاہ ابو المعالی کے پیر ہیں، ان کا خانوادہ بھی کرمان سے ہجرت کر کے آیا تھا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ایک سید گھرانہ رہتا تھا. وہ کرمانی سادات تھے اور وہ ایسے سادات تھے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ان کے خاندان کے ہر فرد کو اپنا محسن قرار دیتے تھے، ان میں اتنی خوبیاں تھیں. تو حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ
ایک مغلوب الحال بزرگ تھے، اور اس سے پہلے ظاہر ہے وہ کیفیت آپ کی نہیں تھی۔ مجذوبیت کی طرف جب آپ کا میلان ہوا تو ایک جلال کی کیفیت پیدا ہوئی، سیف زبان ہو گئے، تو قلندر جیسا ایک بڑا لقب بر صغیر میں انہیں دیا گیا، اور بلکہ پوری دنیا میں دیا گیا۔ ان کی کچھ تصانیف بھی ہیں، ان میں مستند ترین تصنیف ان کے مکتوبات ہیں، خط ہیں، جن کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت پسند کیا ہے، سراہا ہے، اور اپنی کتاب اخبار الاخیار میں اس کے کچھ اقتباسات بھی نقل کیے ہیں۔ آپ کی ایک مثنوی بھی ہے، اس مثنوی کا بر صغیر کی ادبی تاریخ میں ایک خاص مقام ہے، اس لیے کہ حضرت علامہ اقبال کے والد محترم بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس مثنوی کو بہت پڑھتے تھے اور سنتے تھے، اور وہ مثنوی صوفیاء کے حلقوں میں بہت زیادہ مشہور و معروف تھی۔ باپ نے اپنے نوجوان بیٹے سے جو نیا شعر کہنا جنہوں نے شروع کیا تھا، یعنی علامہ اقبال، ان سے فرمائش کی کہ حضرت بو علی قلندر کی مثنوی کی پیروی میں کوئی مثنوی لکھو، تو اسرار خودی جیسا شاہکار وجود میں آیا، جو علامہ اقبال کے فارسی کلام میں یوں کہنا چاہیے کہ سب سے نمایاں ہے، جس میں فلسفہ خودی پورے نظم و ضبط کے ساتھ، پوری ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ یہ بھی احسان حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ علامہ اقبال نے حضرت بو علی قلندر کی ایک اور بہت اہم حکایت بھی اپنی ایک مثنوی میں بیان کی ہے، جس پر انشاءاللہ العزیز بات ہوگی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کے جو محبوب ترین صوفیاء ہیں، ان میں حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اسم گرامی بھی شامل ہے۔ آپ نے دہلی میں تعلیم پائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو چشتی بزرگ ہیں، ان کے براہ راست مرید تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 2 اور واسطوں سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہوئے۔ آپ کے بیشتر احوال پردہ اخفاء میں ہیں۔ جو مجازیب ہوتے ہیں وہ مستور الحال ہوتے ہیں، اور مستور الحال ہونا ہی پسند کرتے ہیں۔ تو آج ان دونوں شخصیات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کی حیات و خدمات پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروفیسر سعید احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں، محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف رکھتے ہیں، بہت محترم مفتی غلام یاسین نظامی صاحب تشریف لائے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، حسب معمول ہمارے ساتھ ملک کے نامور ثنا خان الحاج شہباز قمر فریدی صاحب اور ان کے ساتھی بھی موجود ہیں۔ ہم پورے پروگرام میں آج کی اس بزم میں کئی بار ان کے کلام سے استفادہ کریں گے، کیف روحانی حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی خصوصی ٹرانسمیشن جو سحری سے متعلق ہے، رحمت رمضان، اس میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع 2 عظیم بزرگوں سے متعلق ہے، حضرت شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پروفیسر سعید صاحب، حضرت سری سقطی کا خاندانی پس منظر، آپ کا تعارف اور ابتدائی احوال کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب۔ آج ہم مولانا روم علیہ رحمہ کے اس ارشاد کے مطابق یک زمانہ صحبت با اولیاء، کہا سبحان اللہ، زبان بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مغلس کے ہاں آنکھ کھولی، اور یہ 2 صدی ہجری کے وہ روشن ستارے ہیں
کہ جن کی زندگیوں کو، جن کے اخلاق کو، جن کے کردار کو، جن کی خدمات کو اگر ہم قرآن حکیم کے آئینے میں دیکھیں تو ہر کلمہ گو اپنے دل میں اللہ کے ان نیک بندوں کی عظمت کا چراغ جلانے پر مجبور ہو جائے گا۔ پروردگار عالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، یہ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، ان سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اور مولانا روم علیہ رحمہ نے یہ بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہر کے خواہد او نشینت در حضور او نشینت با خدا گو او نشینت در حضور اولیاء۔ اولیاء کو معمولی سمجھنے والے قرآن کریم سے ناآشنا ہیں۔ اور قرآن کریم کو کھول کر دیکھو اصحاب کہف کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے اولیاء کو جو بہت زیادہ متقی پرہیزگار نہ تھے، ایمان بچانے کی خاطر غار میں گئے، اللہ نے ان سے اتنا پیار کیا کہ ان کے نام کی ایک سورت قرآن کریم کے اندر رکھ دی۔ یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء اولیاء ہیں، بلکہ سگے اصحاب کہف روزی چند پے نیکاں گرفت و مردم شد۔ حضرت مریم نبیہ نہیں ہے، ولیہ ہے۔ جی، ان کے نام کی صورت آپ کو قرآن میں ملتی ہے۔ سیدہ ہاجرہ نبیہ نہیں ہے، ولیہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی شان دی کہ جن جن پتھروں پر ان کے قدموں کے نشان لگے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، وہ اللہ کے نشان بن گئے، اللہ کا شعار بن گئے، اللہ کی پہچان بن گئے۔ اور امت مصطفیٰ کے اولیاء کے لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہو کہ من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی سنائی کہ اے میری امت، جس نے اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھی وہ اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ اولیاء اللہ زمین پر چلتے پھرتے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو عوام کے اندر مفت میں بانٹتے ہیں۔ ان کی صحبت سے لوگوں کو کیا کیا فیوز و برکات نظر آتی ہیں۔ اب یہ جو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، یہ وہ وقت ہے کہ مسلم حکمران دنیا کی خاطر آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں۔ جی، ایک طوفان مچا ہوا ہے امت مصطفیٰ میں۔ ایسے میں یہ ستارے اس طرح دین متین کا ایک نام بن کر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، حضرت داؤد طائی کو دیکھیں، عبداللہ بن مبارک کو سبحان دیکھیں، اللہ، سبحان کیسی کیسی ہستیوں کے ساتھ وابستہ حضرت معروف کررخی جیسے، حبیب اجمی جیسے، کیسے کیسے ستارے دنیا کے اندر آئے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے ہاں تو ان کی جو قدر و منزلت ہے وہ تو قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں اہل ایمان کو جاننی چاہیے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ اللہ کے ایک اتنے پسندیدہ لوگ ہیں، کوئی بھی چیز اللہ کا نام لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پیار کرتا ہے، تو بندہ تو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، یہ جب اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے جڑتا ہے، اس پر اس کی جو بارشیں ہوتی ہیں، بہاریں آتی ہیں، ان کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ بھی ہے نا جناب۔ کیا اب حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد بھی محدث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور یہ خود بھی بہت بڑے محدث اور عالم ہیں۔ بے شک۔ اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ لقمہ حلال کمانے کی خاطر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس انداز میں اسوہ بیٹھ کر بانٹ رہے ہیں بازار میں، کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محدث، جس کا تحفہ امت کو سید الطائفہ جنید بغدادی کی صورت میں ملا ہو، ان کی عظمتوں کو کون بیان کرے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دل میں جب اللہ کی محبت نے اس انداز سے زور پکڑا، اور بزرگ کی بات نے کہ اللہ تمہارے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے، اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے نا ڈاکٹر صاحب محترم، کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، سبحان، اے ابن عمر دنیا میں اس طرح رہ جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔
اب یہ بات جس آدمی کے دل و دماغ میں آ جائے، اس کی حقیقت سے آشنا ہو جائے، وہ بظاہر بیٹھے ہوئے بازار میں بڑا بھرپور بازار ہے، جی اس میں شاندار دکان ہے، لیکن دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں؟ پردہ ڈال رکھا ہے، اس کی اوٹ میں 1000 کے قریب نوافل روزانہ ادا کر رہے ہیں اور معمولی چیزیں بیچ رہے ہیں، اور کوئی گزرتا ہے تو اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ روٹی ہے، یہ لے جاؤ، ضرورت مندوں کو کھلا دینا۔ اللہ اللہ۔ اور تقوی کا عالم کیا ہے کہ جب آپ نے وہ دکان ترک کر دی اور اس طرف آ گئے تو آپ اپنی ہمشیرہ کے پاس رہنے لگے، جی ہاں، اور آپ کی ہمشیرہ آپ کی جب روزی روٹی کا اہتمام کرتی تو آپ کو یہ شک پڑ گیا کہ میری بہن سود کاٹ کر جو پیسہ کماتی ہے اس میں کہیں کوئی نقص ہے، وہ کہیں حلال سے ہٹ رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو انہوں نے وہ کھانا ترک کر دیا، بہن سے انکار کر دیا۔ اب اس کے بعد ایک بڑھیا عورت آپ کے گھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت بن کر وہ آپ کے لیے 2 روٹیاں لاتی۔ بہن کو جب اس معاملے کا علم ہوا تو انہوں نے شکایت کی وقت کے محدث امام احمد بن حنبل سے جا کر کہ میرے بھائی کا یہ حال ہے، آپ ان کو یہ سمجھائیں۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کی بہن کی اس بات کو اتنا دل میں لیا جی کہ جب ان سے پوچھا جاتا سری سکتی کے بارے میں تو فرماتے کیا وہ جو پاکیزہ کھانے کی تلاش میں رہتا۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، صدق مقال، عقل حلال، عقل حلال، یہ 2 وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اسم اعظم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میاں قرآن سے اسم اعظم ڈھونڈتے ہو، 2 باتوں کا اہتمام کر لو، اپنی زبان کو سچا بنا لو، اپنے حلق سے حلال لقمہ اتارنا سیکھ لو، اللہ کو جس نام سے پکارو وہی اسم اعظم ہوگا۔ اللہ تو سیدنا حضرت شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عمل سے، اپنے علم سے دنیا کے اندر تصوف کا جو رنگ دیا وہ حلال روزی کی طرف، صدق مقال کی طرف، ایفاء عہد کی طرف، لوگوں کو چلتے پھرتے اپنے اخلاق اور کردار کے ساتھ اس بات کا دیوانہ بنایا کہ قرآن میں تم جو پہلے لوگوں کے حالات پڑھتے ہو، قرآن نے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی کی بھی کرامت کے طور پر ہمارے سامنے رکھا، لیکن اس امت کے اولیاء کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن عظمتوں سے نوازا، ان عظمتوں میں سے ایک چراغ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عمل کے ساتھ قیامت تک آنے والی امت کے سامنے رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب تنولی صاحب، ایک تو حضرت شیخ سری القاسب و حبیب اللہ کے ذیل میں بھی آتے ہیں، اس اعتبار سے بھی رزق حلال جو آپ نے کمایا۔ یہ جو ایک رجحان ساز موقع آیا آپ کی زندگی میں طریقت کی طرف مائل ہونے کا، تو پھر یہ سفر طریقت کیسے چلا؟ آپ نے کن کن بزرگوں سے استفادہ کیا، کن کے مرید ہوئے، خلافت کن سے پائی، آگے کیسے بڑھایا تصوف کی روایت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، حضرت سری سکتی کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں ڈاکٹر صاحب جنہوں نے تصوف کے خد و خال کو واضح کیا اور جو تصوف اسلام ہے اس کی بنیادوں کو استوار کیا، کس طرح سے اس انسٹیٹیوشن نے آگے بڑھنا ہے اور ملت اسلامیہ کو جو شریعت کا قانون، شریعت کا ضابطہ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس روح کو کس طرح سے روح بعمل کرنا ہے، یہ وہ حقائق ہیں جو ہمیں حضرت سری سکتی جیسی ہستیوں کی زندگیوں سے پتہ چلتی ہیں۔ آپ کی زندگی کو ڈاکٹر صاحب جب ہم دیکھتے ہیں تو جن شخصیات سے آپ نے استفادہ کیا، حضرت ابی بجمی ہیں، حضرت معروف کرہی ہیں جو سر فہرست آتے ہیں، اور حضرت معروف کرہی کے ساتھ آپ کا زیادہ وقت گزرا اور حضرت معروف کرہی کی تربیت کے نتیجے میں ہی آپ ان کے خلیفہ کے منصب پہ فرمایا فائز ہوئے۔ کرتے تھے خود کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سارا کچھ حضرت معروف کرخی کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظاہر ہے شاہ طریقت جنہوں نے اس رنگ سے نکالا، دنیا سے نکالا، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، اپنی نگاہوں کے ذریعے سے، اپنی توجہ کے ذریعے سے، اپنی تربیت کے ذریعے سے، تو اس کے نتیجے میں ہی حضرت سری سکتی جیسی شخصیت جو ہمارے سامنے آئی۔ ڈاکٹر صاحب حضرت سری سکتی کا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مجاہدات کا ایک طویل سفر ہے جو
جس میں عبادات بھی ہیں، زہد بھی ہے، تقوی بھی ہے، خلوت نشینی بھی ہے، اور حقوق العباد بھی ہے۔ حقوق العباد بھی ہیں، اور اچھا اس سب کا نتیجہ جو ہے اس کا اثر حقوق العباد میں پھر نظر آتا ہے ہاں کہ یہ جو تصوف کا رنگ ہے، جامعیت والا رنگ، کہ اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر اخلاص اور استقامت ہو، اور پھر وہ تعلق رنگ دکھائے آپ کے ڈے ٹو ڈے انٹریکشن کے اندر، سبحان اللہ۔ زندگی کے معمولات کے اندر۔ تو یہ ایک جامعیت ہمیں حضرت سری سکتی کی شخصیت میں نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشائخ نے کس انداز سے آپ کا ذکر کیا اور آپ کو رہنما بنایا۔ اب جتنے سلسلہ طریقت ہیں، سلسلہ قادریہ کے اندر حضرت سری سکتی موجود ہے، سلسلہ سہروردیہ کے اندر موجود ہے، جتنے اکابر بعد میں سلاسل بنے وہ سارے حضرت سری سکتی سے گزر کے اوپر جاتے ہیں، حضور یہ سلاسل تو وہ ہیں جہاں حضرت شیخ براہ راست موجود ہیں، جہاں بالواسطہ موجود ہیں، وہ سارے ہی سلاسل وہ ساری سلاسل ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ صدر پہ بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ نا، سرچشمے پہ ہیں، تو جب سرچشمے پہ ہیں تو آگے جو بھی فیضان آ رہا ہے وہ انہی کے واسطے سے آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بعد لکھنے والی جتنی بڑی شخصیات ہیں، جیسے صاحب التعارف ہیں، کتاب اللمع ابو نصرہ سراج ہیں، یا کشف المعجوب ہے، یا شیخ فرید الدین عطار ہیں، سب نے حضرت سری سکتی کو نظر انداز نہیں کیا، ان کی تعلیمات کا ذکر کیا۔ حضرت مولانا جامی نے کس محبت سبحان سے اللہ، کس محبت سے ذکر کیا۔ تو ہر بڑی شخصیت نے آپ کی شخصیت سے اور آپ کی تعلیمات سے انسپائریشن لی، رہنمائی لی۔ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ کا آگے سلسلہ دیکھیں، جی۔ کہتے ہیں نا درخت کو جڑ سے نہیں پھل سے پہچانا پھل جاتا سے ہے۔ پہچانے۔ تو اب سری سکتی کا پھل کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی ہیں، فقر جنید و باجزید تیرا جمال بے نقاب۔ تو جو استعارہ بن گئے فقر اسلامی کا جنید بغدادی، 1 کروڑ مرید سے سبحان ایک اللہ، جنید سبحان اللہ بہتر ہے، اس کی وجہ ہے کہ اس سے 1 کروڑ مرید بن رہا ہے آگے۔ تو اب وہ جو جنید ہیں وہ کہاں سے نکلے؟ وہ حضرت سری سکتی کی صحبت سے نکلے۔ سبحان اللہ۔ صاحب کتاب اللمع نے ایک خط نقل کیا ہے حضرت سری سکتی کا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی اپروچ میں کتنا بیلنس ہے، کتنا اعتدال ہے، اور کس طرح آپ اپنے وابستگان کی تربیت کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی ناراضی کے خوف سے، کہ اللہ ناراض نہ ہو، اور جب تقوی اختیار کر لو یہ خیال کرنا کہ تمہارا تقوی اختیار کر لینا اللہ کی گرفت سے تمہیں بیگانہ نہ کر دے، غافل نہ کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے۔ اگر تم سے خطائیں ہو جائیں یہ خیال کرنا تمہاری خطائیں تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی آپ دیکھیں دونوں طرف آپ نے ایک اعتدال رکھا، کیا بات۔ تقوی بھی اختیار کرو اللہ کے خوف سے، اور اس تقوی کو اللہ کی گرفت سے مستغنی ہونے اور غافل ہونے کا ذریعہ نہ بناؤ، اور خدا نخواستہ گناہوں میں چلے جاؤ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، سبحان۔ بلکہ ہر صورت میں اللہ کے رب العزت کی بارگاہ کی طرف متوجہ رہو۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو استقامت ہے اللہ کی بارگاہ کی عبادت کے اندر اور اللہ کی حضوری کے اندر ایک دوام اور استمرار ہے، یہ ہمیں صوفیاء کی صحبت اور تعلیمات تنولی سے صاحب ملتا آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ پرآشوب ترین دور ہے، بغداد کا دارالخلافہ ہے، وہاں ایک طرف جاہ طلبی ہے، دنیا پرستی ہے، مذہبی عقائد میں طرح طرح کے زلزلے آ رہے ہیں، تہذیبی تصادم ہے، دین اور دنیا کی کشمکش اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے۔ یہ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ ایسے رجال کو کیسے پیدا کرتا ہے؟ حضرت جنید سبحان جو حضرت سری کی خوابوں کی تعبیر سمجھ لیجئے، انہوں نے تصوف کو ایسا دبستان بنایا کہ اس کے پیچھے بنیادیں رکھی ہوئی ہیں شیخ سری کی۔ شیخ سری سکتی کی۔ ڈاکٹر صاحب اگر یہ ہستیاں نہ ہوتیں تو پھر ایک دنیا داری معیار بن جاتی، ہاں، دنیا داری معیار بن جاتی۔ دنیا داری کو معیار نہ بننے دینے والی یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا انہوں نے خوب۔ بتایا کہ عظمت اس کے اندر ہے، واہ، کمال اس کے اندر ہے۔ واہ۔ اور ڈاکٹر صاحب آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے کتنے بڑے بڑے دنیا دار ہوں گے، کیا کوئی بطور ایک رول ماڈل کے آج کوئی ہمارے نہیں، سامنے موجود ہے؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ تاکہ نسیاں میں ہے، ہائے، وہ تاریخ کے تاکہ نسیاں میں چلے گئے۔ یہ ہستیاں وہ ہیں جو آج بھی مینارۂ نور ہیں، آج بھی ان سے ہم انسپائریشن لیتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، سب انہی کو معیار سمجھ رہے ہیں۔ اور جیسے مولانا روم نے کہا نا کہ اگر دین جنید والا ہے ہائے، تو پھر تو بہت مشکل ہے، ہائے، ہائے، سبحان اللہ۔ اور اگر آپ لوگوں جیسے والا تو جیسے میں ہوں ویسے ہی اچھا ہاں، ہوں۔ ویسا ہی ٹھیک۔ تو یہ جو معیار سیٹ کیا ان لوگوں نے، معیار قائم کیا ہمارے سامنے اپنے کردار کے ذریعے سے، یہ اس پرآشوب دور کا ایک حسن ہے۔ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتیں تو کیا ہوتا؟
وہ جو معیار تھا دین کا جو دیا ہوا تھا اللہ رب العزت نے، جو اسلام نے انسانیت کے لیے چھوڑا تھا، اس کا آگے تسلسل باقی نہ رہا۔ حضرت داتا گنج بخش بھی جنیدی سلسلے سے جنیدی سلسلے سے، اور کہنا چاہیے سر سختی کے سلسلے سے وجہ یہ ہے کہ بات وہاں جا رہی ہے نا، سبحان اللہ۔ اس لیے انہوں نے بڑا جس ادب کے ساتھ ذکر کیا حضرت سری سختی کا، اور جس محبت کے ساتھ ذکر کیا، اور جس طرح آپ کے اقوال کو معیار بنایا اپنی تعلیمات کا، اور اپنی فکر کی ابلاغ کا معیار بنایا ہے، وہ آپ کی حضرت داتا گنج بخشی حضرت سری سختی کے ساتھ عقیدت اور محبت کا کمال اظہار ہے، اور آپ کی تعلیمات کو معیار سمجھنے کا ایک وہ بیانیہ ہے۔ بہت خوب۔ نظامی صاحب، حضرت سری کا جو ذوق عبادات ہے، آپ کا زہد و تقوی، عظیم روحانی مقام ہے، اور ایک جو قبولیت دعا کی خاص عطا اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشی تھی، اس پر ارشاد فرمائیے۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور بہت بہت شکریہ۔ آپ صوفیہ کے مقتدا بھی ہیں اور پیشوا بھی ہیں۔ آپ علم، حلم، ثبات اور مروت و شفقت کا پیکر تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے اوصاف سید الطائفہ جناب سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ ان کی ذات میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ گفتگو فرماتے تھے اور اس میں ایسے ایسے اسرار و رموز بیان کرتے تھے، لوگ حیران و ششدر رہ جاتے تھے۔ واہ۔ اور بغداد میں سب سے پہلے توحید کی حقیقت کو جس ہستی نے بیان کیا ہے وہ آپ ہی کی ذات ببرکات ہے۔ بے شک۔ لوگوں کو توحید کے نکات سے، اس کی حقیقتوں سے آشنائی دلانے والی ذات جناب سیدنا سری سختی کی ذات ہے۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ان مبارک ہستیوں کے ذکر کرنے سے ملتا کیا ہے؟ ان مبارک ہستیوں کا ذکر کرنے سے آپ کو زندگی کا مقصد ملتا ہے۔ واہ واہ۔ دوسرے نمبر پر ان مبارک ہستیوں کا ذکر کرنے سے آپ کو بندگان خدا سے محبت کا درس ملتا ہے۔ تیسری بات، ان مبارک ہستیوں کا ذکر کرنے سے آپ کو عرفان خودی بھی نصیب ہوتی ہے اور عرفان الہی بھی نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ چوتھے نمبر پر ان مبارک ہستیوں کا ذکر کرنے سے ان مبارک ہستیوں کی نگاہ فیض آپ پر پڑتی ہے، اور اللہ کی رحمت تو نازل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آپ نے انٹرو کے اندر بھی اس بات کو بیان فرمایا، آپ کی ذات کے اندر دو چیزیں بڑی نمایاں ہیں۔ مخلوق کے خدا کا غم جو ہے وہ آپ کی ذات ببرکات میں دیکھا جاتا ہے، اور اللہ کی ذات ببرکات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ آپ کی ذات ببرکات میں اس کی نظیر مثال ہی نہیں ملتی۔ آپ زہد و تقوی کا پیکر ایسے، یعنی زہد، ہمیں لوگ پوچھتے ہیں نا زہد کسے کہتے ہیں؟ جی لوگ سمجھتے ہیں کہ ترک دنیا کو زہد کہتے ہیں۔ آپ نے مثال بیان فرمائی کہ 1000 رکعات جو ہیں آپ اپنی دکان میں ادا فرماتے تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا دور دراز کا سفر کر کے، کسی شہزادے کا پیغام لے کر آیا، اور اس نے کہا جی وہ سلام پیش کر رہے ہیں، پہاڑوں پر انہوں نے سکونت اختیار کی ہوئی ہے، عبادت ریاضت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی جواں مردی ہے۔ جواں مردی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان رہیں اور لوگوں کی ملامت کو برداشت کریں۔ یہ جو لوگوں کی ملامت کو برداشت کرنا ہے یہ سنت انبیاء ہے۔ بے شک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہاں پر جا کر رہتے ہیں تو وہاں پر جا کر رہنے سے ایک شیطانی حربہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی با نماز جماعت کی سنت جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے، ترک ہو جاتی ہے۔ کیا تعلیم دی ہے، اور کیا یعنی اس کی اہمیت کو آپ نے اجاگر فرمایا ہے۔ اور نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں بہترین مومن وہ ہے جو لوگوں کے درمیان مل جل کر، وہ اس مومن سے بہتر ہے کہ جو لوگوں سے قطع تعلقی اختیار کرتا ہے۔ اور جناب سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے عبادت میں ان سے بڑھ کر کسی کو کامل نہیں پایا۔ اور سیدنا سری سختی فرماتے ہیں اے جوانو ابھی تمہارے پاس وقت ہے، عبادت کیجئے، جب میری طرح بوڑھے ہو جاؤ گے تو پھر عبادت کرنے کے قابل نہیں رہ پاؤ گے۔ اس وقت جناب سیدنا جنید بغدادی آپ کی اسی بات پر تبصرہ فرماتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں کہ دیکھیے جی اس مقام پر پہنچ کر ان کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں ایسی نماز تو نوجوان بھی ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اور آپ جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے آپ اپنے آپ کو شیشے کے سامنے دیکھ کر کہا کرتے تھے کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے، یعنی بار بار شیشے کو دیکھتے اور دیکھ کر اپنے آپ سے مخاطب ہوتے
کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میرے چہرے کا رنگ سیاہ تو نہیں ہو گیا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ساری مخلوق کا غم جو ہے وہ مجھے عطا فرما دے، اور مخلوق کے خدا کے غم کو تو دور فرما دے۔ اور دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ مجھے مخلوق کے خدا کی تکلیف جو ہے وہ عزیز ہے، لیکن مجھے یہ بھی عزیز ہے کہ مخلوق کے خدا ان تمام تکالیف سے چھٹکارا پا جائے۔ اور آپ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی زہد کسے کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بازار میں آپ لوگ جاتے ہیں، مسجد میں آپ کو جاتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں بازار میں جانا اور مسجد میں جانا اس میں ایک چیز بڑی کامن ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، پھر آپ کو بازار کا احساس بھی نہیں رہے گا اور مسجد کا بھی احساس نہیں رہے گا۔ لیکن جب آپ کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں ہوگا تو پھر آپ کے ہاں یہ چیزیں جو ہیں وہ تفریق پیدا کریں گی۔ اور اس کے بعد آپ بیان فرماتے ہیں جس طرح کہ آپ نے بھی بیان فرمایا کہ جب ان کی دکان کو آگ لگی کسی نے آ کر بتایا کہ حضور آپ نے شکر ادا کیا، شکر ادا کرنے کے بعد آپ نادم ہوئے اور آپ نے دو باتیں اپنے آپ سے کہیں، میں نے دنیا کے مال کے بچ جانے پر شکر کیا، دوسری بات یہ ہے کہ میرا مال بچا ہے اور میں نے اپنے مال کے بچ جانے پر خود کو مخلوق سے بہتر سمجھا۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے آپ نے 30 سال استغفار ادا کیے۔ آپ نے فرمایا کہ مخلوق کو خود سے بہتر سمجھنا یہ زاہدوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے نیک اور پارسا لوگوں کا کام نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر مقام پر نیک لوگوں کو اپنے سے بڑھ کر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ شرابی والا واقعہ تو ہے نا، وہ شراب جناب مست الست پڑا ہوا ہے، آپ اپنے دامن کے ساتھ اس کے چہرے کو صاف کر رہی ہیں۔ جب صاف کیا اس کو ہوش آیا، ہوش آ جانے کے بعد اس کو بتایا گیا کہ جناب آپ کے چہروں کے صاف کرنے والی ذات جناب سیدنا سری سختی کی ذات۔ وہ نادم ہوئے، استغفار کیا، جا کر جناب اپنے آپ کو غسل دلایا، باوضو ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ اور یہاں پر رات کا عالم ہے، حضرت سیدنا سری سختی کے خواب میں اللہ رب العالمین تشریف لاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تو نے میرے نیک بندے کے منہ کو صاف کیا ہے، ہم نے تمہارے دل کو پاک و صاف فرما دیا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ خواب سے بیدار ہوتے ہیں، مسجد میں نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شرابی وہاں پر نماز تہجد ادا کر رہا ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں پر کیا؟ وہ شرابی آگے سے جواب دیتے ہیں یہ بھی آپ مجھ سے پوچھتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کیا میرے رب نے آپ کو بتایا نہیں ہے؟ یہ ہے وہ عظیم ہستی، وہ مقرب ہستی جنہوں نے لوگوں کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، زندگی کا مقصد سکھایا ہے، لوگوں کو محبت کرنا سکھائی ہے، لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنایا ہے، اور اپنی نگاہ فیض سے لوگوں کے دلوں کو بدلا ہے۔ حضور یہ تو وہی اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ بدو مسجد میں آیا، اس سے آداب مسجد ملحوظ نہیں رکھے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے صاف کیا۔ سبحان اللہ۔ تو صوفیاء نے ہمیشہ محبت کے ذریعے گناہگاروں پر شفقت کر کے انہیں خدا کے قریب کیا ہے، اور یہی ان کا امتیاز ہے۔ پھر حضور یہ بھی ہو جاتا ہے نا کہ جب آپ اللہ کی نگاہ میں آ جاتے ہیں، اللہ کے دائرہ قرب میں داخل ہو جاتے ہیں، تو اس حدیث کے بھی مصداق بن جاتے ہیں کہ اگر آپ قسم اٹھا کے کچھ کہہ دیں، اللہ اکبر، فرمائیے نا وہ کیسا کمال ہے۔ جی بالکل بالکل، آپ مستجاب الدعوات۔ آپ اپنی زبان سے جو نکالا کرتے تھے، جو الفاظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوتے تھے وہ پورے ہوتے تھے۔ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، بڑے بڑے عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے اولیاء، وقت کے اولیاء بہت بڑا مقام ہے، وقت کے محدث مفسر جو بھی ہیں سارے کے سارے آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جن کو قرآن کی آیات کی رمز سمجھ نہیں آتی تھی وہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے، جن کو حدیث کا کوئی معنی اور تشریح سمجھ نہیں آتی تھی وہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے دردوں کی دوا کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ آپ باہر معالج بھی تھے، آپ ان کے دلوں کا علاج فرمایا کرتے تھے، ان کے دلوں سے کینہ، بغض، تعصب، ان تمام چیزوں کو نکالا کرتے تھے، دماغ کا علاج فرمایا کرتے تھے، شک اور بدگمانی کی کیفیات کو ختم فرمایا کرتے تھے، اور ان کی یکسوئی اور توجہ، جس طرح کہ یہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس کی تربیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے توجہ، تو آپ ان کی توجہ جو ہے وہ رب العالمین کی ذات بابرکات کی طرف فرمایا کرتے تھے۔ اور عبادت میں یکسوئی جو ہے، اور جب یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر جو حلاوت اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے، پھر بندہ کہتا ہے باری تعالیٰ میں تیرا سجدہ ہی ادا کرتا رہوں، کوئی اور رکن ادا کرنے کی مجھے ہمت نہیں ہے۔
ناظرین مکرم، ہمیں بہت مختصر وقت کے لیے ایک وقفہ لینا ہے، بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکان امت کا، اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کا یہ ذکر خیر جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروفیسر سعید صاحب، حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے گہرے اثرات آج تک ہیں تصوف کے تمام سلاسل پر۔ آپ کے تربیت یافتگان میں کیسی کیسی عظیم شخصیات ہیں، آپ کا وصال، آپ کا مزار مبارک اور اس کی فیوز و برکات ارشاد فرمائیں۔ سیدنا حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چلتا پھرتا ایک دبستان، ہائے واہ! انہوں نے جس انداز سے بغداد میں قرآن و سنت کے علوم کو فروغ دینے میں عملاً کردار ادا کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ وہ چونکہ عالم با عمل تھے، جی، جو زبان سے کال ہوتی تھی، حال اس کے ساتھ گواہی دیتا تھا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک انہیں جو القاب دے رہے ہیں بہت بڑے عالم، وہ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت ملکوت تھے، اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ سے غائب نہیں رہنا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ شاہد عزت جبروت تھے، کیا بات! چلتے پھرتے اللہ کے گواہی ملتی تھی کہ یہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا، جب پوچھا جاتا ہے کہ ولی کی پہچان کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ اس رنگ میں اتنے رنگے ہوئے تھے کہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں شاہد عزت جبروت، اور آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ نقطہ دائرہ ملکوت، اللہ اللہ، نقطہ دائرہ، سبحان اللہ، دائرے کا بنیادی نقطہ وہ، اسی سے ہم اندازہ لگا لیں کہ آپ کے تصوف پر کتنے گہرے اثرات ہیں کہ کوئی صوفی، کوئی لکھنے والا ان سے غافل نہیں ہے، ان کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکا، مستغنی نہیں ہے۔ انہوں نے بغداد کے اندر علوم و فنون کو جو رواج دیا، ان کے مریدین میں ہم دیکھتے ہیں، ان کی تربیت یافتہ میں کہ ابو الحسن نوری کا نام آتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا نام ہے! ابو الحسن محمد بن اسماعیل خیر النساج کا نام آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حیرت ہے کہ آج جو شخص حدیث کے سرے پر چمکتا نظر آتا ہے، امام احمد بن حنبل، سبحان اللہ، یہ بھی اسی مکتب کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ بھی ان سے فیض یافتہ ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید بن الخزار جو ہیں، یہ بھی ان کے۔ تو ان حضرات نے آگے چل کر جو کام کیا، دین کو پھیلایا، تصوف کی خدمات کی، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اللہ نے آپ کو طویل عمر عطا کی تھی۔ جی، آپ کی تاریخ ولادت ہے 155 اور تاریخ وفات ہے 253، 98 سال کے قریب، 13 رمضان المبارک آپ کے وصال کا دن ہے۔ تو اتنی طویل عمر میں دین کی خدمت آپ نے کی، تصوف کے طور پر ایک مکتب قائم کیا جس کے گہرے نقوش آج تک چاروں دانگ عالم میں نظر آ رہے ہیں۔ اور آخری عمر میں آ کر جب آپ بیمار ہوئے تو آپ کی بیماری طول پکڑ گئی۔ جی، ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر خدمت ہیں اور عیادت کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے آپ سے بیماری کا حال پوچھا تو اس پر آپ نے چند اشعار کہے، جن میں سے ایک شعر آپ کا یہ ہے کہ کیف اشکو الی طبیبی ما بی والذی بی اصابنی من طبیبی۔ اللہ اکبر۔ جنید، یہ جو کچھ حال نظر آ رہا ہے یہ اسی طبیب کا تو دیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس طبیب کی بارگاہ میں کیا شکایت کروں؟ یعنی انسان کے لیے مرض بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت بن کر آتی ہے، جیسے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے
تو وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، آپ کی خطائیں معاف کی جاتی ہیں۔ یہ تو پہنچے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا قرب پانے والے، ان کی بیماری جب طویل ہو گئی تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کا قارورہ لے کر ایک یہودی مشہور طبیب کے پاس گئے۔ جی ہاں، اب وہ یہودی ہے، اسلام دشمن ہے، لیکن اس نے جب قارورے کو غور سے دیکھا تو فرمانے لگے یہ قارورہ کسی معمولی آدمی کا نہیں ہے، ان کے قارورے میں عشق الہی کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کا قارورہ ہے جو اللہ کا بڑا پیارا، اور اس قارورے کو دیکھ کر وہ یہودی طبیب مسلمان ہو گیا۔ کیا بات! تو آپ کی بیماری جب طویل ہو گئی تو آپ کا وصال مبارک بغداد میں ہوا۔ آپ کے جنازے میں اس طرح دنیا امڈ آئی، دید نہیں تھا، اور آپ کو شنیزیہ قبرستان میں جنازے کے بعد آپ کو وہاں دفن کیا گیا، اور اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا پنج ند کا کہ تصوف کے کتنے خوبصورت معروف کررخی وہاں، جنید بغدادی وہاں، سبحان اللہ، حبیب اجمی وہاں، سری سکتی وہاں۔ تو یہ نفوس قدسیہ جہاں اکٹھے ہوں، اللہ کا بندہ زندہ ہو یا اللہ کی بارگاہ میں منتقل ہو جائے، اس پر جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ کوئی امام شافعی سے پوچھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، امام شافعی دنیا میں اس وقت آئے جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور اس کے باوجود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس مقام پر فائز ہیں، وہ فرمایا کرتے کہ مجھے جب کسی مسئلے میں الجھن ہوتی ہے، میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے ارادے سے نکلتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری مشکل آسان کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اور جب ان کے مزار پر آتے اور وہاں نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز اپنے مسلک کے مطابق، اپنے اجتہاد کے مطابق نہیں، فقہ حنفی کے مطابق ادا کرتے کہ میں کس عظیم بارگاہ میں آیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں نفوس قدسیہ کہ زندہ ہیں تو چلتے پھرتے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور جب دنیا سے وصال پا گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قبور پر وہ فیوز و برکات رکھے ہیں کہ لوگ دور دور سے ان کے مزارات پر آ کر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹ رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو آج تاثر دیا جا رہا ہے کم علمی اور جہالت کی بنا پر، ذرا آپ اگر چلیں تو حضرت آدم علیہ السلام جو آسمان دنیا پر سے آنے پر، زمین پر اترنے کے بعد 200 سال تک توبہ و استغفار کرتے رہے، لیکن اللہ نے توبہ کب قبول کی؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، سبحان اللہ۔ وہاں کلمات آئے، اور پھر جہاں آدم کے قدم لگے، حوا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اللہ نے اس مقام کو اتنا درجہ دے دیا کہ آج بھی آپ 9 ذی الحج کو تھوڑی دیر کے لیے اس مقام پر پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ آدم کے قدموں کے طفیل آپ کے تمام گناہوں کو پاک کر دیتا ہے۔ تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے، فیوز بانٹتے رہے، اور اللہ کے حضور پہنچ کر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے مزار پر ایسی رحمتوں کا نزول کیا ہے۔ دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اور اس دعا کی قبولیت میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کتنی دعائیں مانگی بیٹے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے جب ان کی دعا کو قبول کیا تو اس وقت جب حضرت مریم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے تو کہا کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں جب دعا مانگی ہے تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو رد نہیں کیا۔ اس لیے کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر، شیراں باشد کے مردم را درد، شیراں باشد کے مردم او خورد۔ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت کا سلوک اور ان کے طفیل اللہ سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنانا، یہ چیزیں ان بزرگان دین سے ہمیں میسر آتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر تنولی صاحب، حضرت شرف الدین بو علی قلندر
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا خاندانی پس منظر، تعارف اور مرتبہ و مقام جو بر صغیر میں آپ کی پذیرائی اور مقبولیت ہے، دلوں میں بستے ہیں، ارشاد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت سری سکتی کے تذکرے کے بعد اب ہم حضرت شرف الدین بو علی قلندر کے تذکرے پہ آ گئے ہیں۔ یہ تصوف کا ارتقابی ہے جی، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ بغداد سے اب آپ بر صغیر بھی منتقل ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تصوف کا مختلف طبقات میں، مختلف زمانوں میں، مختلف لوگوں میں، مختلف علاقوں میں اس دور کی ضروریات اور اس علاقے کے لوگوں کے مزاج کے تقاضوں کے مطابق تصوف کا ڈیولپ ہونا اور ترقی پانا، یہ بھی اسلام کے دین فطرت کی ایک دلیل ہے۔ تصوف کو ڈاکٹر صاحب جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک شجر ہے جس پر ہر طرح کا پھر لگا۔ واہ واہ، دیکھیں، کسی کا مزاج سوداوی تھا تو اس کو اس طرح کی دوا چاہیے، آتشی کو اس طرح کی چاہیے، صفراوی کو اس طرح کی، بلغمی کو اس طرح کی۔ اب جیسا مزاج تھا ویسا تصوف کا مکتبہ فکر بھی ڈیولپ ہوا۔ جی، ان میں ایک قلندری طریق بھی ہے جس کے علمبردار خود مفکر پاکستان علامہ اقبال بھی ہیں۔ جی بالکل، جوہر میرا جہاں میں اگر نمایاں ہوا قلندری سے ہوا ہے، تونگری سے نہیں۔ سبحان اللہ، تونگری یعنی دولت سے نہیں، وسائل سے نہیں، حکومتوں سے نہیں، یہ میری قلندری ہے جس نے مجھے دنیا میں نمایاں کیا۔ قلندر کے لفظ پر جتنی علمی تحقیق ہوئی ہے، جو اس کے پس منظر پر اور اس پر جتنے بھی مباحث ہوئے ہیں بیشتر میری نظر میں ہیں، لیکن علامہ اقبال نے قلندر کے لفظ کو جس معنویت سے استعمال کیا ہے، حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اس کا معنی بھی کھل جاتا ہے، جیسے آگے چل کے ہم بات بھی کریں گے کہ جس انداز سے علامہ اقبال نے قلندر کے معنی کو کھولا ہے اور پھر اس کے عملی نظیر کے طور پہ خود کو پیش کیا ہے، یہ بھی بے نظیر ہے۔ حضرت شرف الدین بو علی قلندر کے والد گرامی سالار فخر الدین اپنے زمانے کے متبخر عالم تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ اپنے زمانے کے تمام علوم اور فنون کے اندر ان کو پوری مہارت اور حاصل تھی۔ عراق سے آپ سب کانٹیننٹ میں آئے 600 ہجری میں، اور یہاں پہ جب قیام کیا تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی دختر نیک اختر سے آپ کی شادی ہوئی، لیکن اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے بعد سید نعمت اللہ شاہ کرمانی کی ہمشیرہ سے آپ کا نکاح ہوا، جس سے حضرت شرف الدین بو علی قلندر کی ولادت ہوئی۔ حضرت بو علی قلندر نے اپنا جو علمی سفر ہے اپنے گھر سے شروع کیا اور بہت کم سنی میں علوم پہ پوری گرفت حاصل کر لی۔ حفظ قرآن کیا، حفظ قرآن کیا، بقیہ علوم پڑھے، تحصیل علم کے لیے دہلی گئے، 20 سال تک درس دیتے رہے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ دیکھیں نا ان کا علوم کا کیا کمال، 20 سال تک آپ پڑھاتے بھی رہے۔ اور اس کے بعد جب تصوف اور طریقت کی طرف پلٹے تو پھر رنگ ہی دوسرا تھا۔ یہاں ہمیں ایک مماثلت نہیں نظر آتی حضرت مولانا جلال الدین رومی کی کیفیت کے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب بالکل ایسا ہی ہے، تھے، مدرس تھے، محدث جو انہوں نے کتابوں کے ساتھ کیا علم ظاہر والی، وہی کتابوں کے ساتھ حضرت بو علی قلندر نے کیا۔ جب باطن کا رنگ ان پہ کھلا اور طریقت کے اسرار اور انوار کی کشش ان پہ منکشف ہوئی تو پھر ظاہری علم کو انہوں نے چھوڑ کے، ڈاکٹر صاحب یہ دنیا ایسی ہے، جب اس طرف کا کچھ تھوڑی سی بھی جھلک نظر آ جائے تو پھر ظاہر کی طرف توجہ باقی ہی نہیں رہتی، اور طبیعتیں کلیتاً اس کے اندر جذب ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان کا ایک نیا رخ شروع ہو جاتا ہے جس کا ایک اظہار ہمیں حضرت بو علی قلندر کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہمیں جو حضرت بو علی قلندر کے احوال نظر آتے ہیں وہ پھر ایک جذب کی کیفیت ہے، شکر کی کیفیت ہے۔ اچھا اب دیکھیں اس کے اندر بھی یہیں آپ دیکھ لیں کہ آج جو آپ کا موضوع ہے نا یہ بھی جامع ہے۔ سبحان اللہ، مکتب بغداد کے بانی کا آپ نے ذکر کیا، شیخ سری سقطی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ صحو کے سرپرست ہیں، سرپرست اور اہل صحو کے استاد ہیں، اور یہ محو کے اور سکر کے اور جذب کے کمال نمائندہ ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب حضرت بو علی قلندر کی شخصیت میں ہم دیکھتے ہیں باوجود نمائندہ سکر ہونے کے، جذب کے، شریعت کا احترام موجود ہے۔ بے شک، جب اپنے زمانے کے ایک بڑے عالم دین آپ کے پاس ہے حضرت سیف الدین سنامی، اور انہوں نے آپ دیکھا کہ آپ کی مونچھیں اور آپ کی داڑھی بہت بڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے خود ہی نا شریعت کے تقاضوں کے مطابق درست کر دیا۔ تو جب آپ کی طبیعت بحال ہوئی حضرت بو علی قلندر کی تو اپنی داڑھی کو پکڑتے اور فرماتے یہ ریش بڑی مبارک ہے، سبحان اللہ، اسے شریعت محمدی کی تکمیل کے لیے کاٹا گیا ہے، کاٹا گیا ہے، سبحان اللہ اللہ، اکبر، اللہ اکبر، اسے اس کے لیے تراشا گیا ہے کہ شریعت محمدی کا احترام ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب جو شرف الدین بو علی قلندر کی شخصیت کا ایک نمایاں خاصہ ہے جس کی وجہ سے وہ پاپولر بھی ہیں
اور سب کانٹیننٹ کے اندر ان کا ایک بہت بڑا محبت کا ایک نام بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت کے اندر شریعت کی برکات اور شریعت کا فیضان بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت کے وہ وعدے جو ہمارے لیے ایمان بالغیب کے درجے میں ہم ان کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، جب ابو علی قلندر کی شخصیت میں دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں حقیقت بنتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جی، یعنی غیب کو شہود میں اگر دیکھنا ہو تو ابو علی قلندر کی شخصیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ واہ واہ۔ اور قلندر نام ہی پھر اس چیز کا ہے کہ وہ آپ کو غیب سے مشاہدے میں لے کے آتا ہے، بالکل۔ اور اللہ کے وجود کے بارے میں جو آپ نے عقیدہ غیب میں رکھا ہوا ہے وہ آپ کی زندگی کا حال اور تجربہ بننے لگتا ہے۔ دیکھیں نا، علامہ اقبال نے قلندریت کو ڈیفائن کرتے ہوئے جو ایک بات کہی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ قلندر ہوتا کون ہے، جی، یہ ہے خلاصہ علم قلندری کے حیات، ہائے خدنگ جستہ ہے آہا، کماں سے دور نہیں، کماں سے دور نہیں۔ واہ واہ۔ حضور یہ خداوند پر استقامت اور اس کا استحضار، یہ ہے قلندریت۔ حضور صدیوں سے فارسی ادب میں ایک کہاوت چلی آ رہی ہے، قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید۔ کوئی قلندر جو بات بھی کرتا ہے نا دیکھ کے کرتا ہے، اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، جو سبحان وہ ہم اللہ۔ تک پہنچا رہا بلکہ آپ کو ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہیے قلندر جو کہتا ہے کرتا ہے وہ دکھاتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے۔ یہ اس کا شرف ہے۔ واہ واہ واہ، یہ اس کا شرف واہ ہے۔ واہ۔ اور ابو علی قلندر کی زندگی میں آپ کو یہ چیزیں بڑی عام نظر آتی ہیں۔ بالکل۔ تو جو حضرت علامہ نے یہ بات کہی ہے کہ علم قلندری ہے کیا کہ اللہ سے دوری کے باوجود بھی بندے کو اللہ سے دوری کا احساس نہ ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسے یہ تجربہ ہو جائے کہ میں وہ تیر ہوں، کمان سے نکلا ضرور ہوں لیکن ہوں کمان کے اندر ہی۔ معیت الہی اس قدر اس کا احساس اتنا راسخ ہو جائے۔ سبحان اللہ، کہ میت الہی اس کا حال ہوتا ہے، حالت۔ اس کا تجربہ ہوتا ہے، اس کے شب و روز ہوتے ہیں، اس کی نشست و برخاست ہوتی ہے۔ تو اب یہ کیفیت جو ہے ہمیں حضرت ابو علی قلندر کی زندگی میں بدرجہ کمال نظر آتی ہے کہ آپ نے معاملات کے اندر، چاہے وہ عام آدمی کے ساتھ وہ معاملہ ہے، اہل جو آپ کی زیر تربیت لوگ ہیں ان کے ساتھ معاملہ ہے، بادشاہوں کے ساتھ معاملہ ہے، آپ کی یہ کیفیت وہ ارتباط حرف و معنی، اختلاط جان ہوتا ہے، جس طرح اخگر کا باپوش اپنے پیرہن سے ہے، سبحان اللہ، آپ ایک دہتا ہوا انگارہ ہیں۔ ہائے، یعنی جیسے علامہ نے کہا نا کہ دہتے ہوئے انگارے کی طرح اللہ ہے، اکبر۔ قرب خداوند کی حدت اور جی، حضوری خداوند کی گرمی کبھی حضور بھی آپ نے قلندر کی صحبت سے آپ کو خالی نظر نہیں آتی۔ سبحان اللہ، سورج اٹھا کے دل میں رکھا ہوا ہو، سبحان اللہ، تو تپش کیسے نہیں ہوگی؟ تپش کیسے نہیں آئی؟ اب سبحان اللہ۔ آپ ہم سب معمول کے مطابق آیت پڑھتے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ سبحان اللہ، یہ ذاتی تجربہ یا احساس کتنے لوگوں کا ہوگا؟ سبحان اللہ، قلندر کا اور مشائخ اعظام کا، اہل تصوف کا، سبحان اللہ، یہی تو خاصہ ہے۔ یہی تو خاصا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا اب ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ نحن اقرب کا احساس مشائخ اور قلندر کا خاصہ ہے، ایک فرق کے ساتھ۔ جی، فرق کے مشائخ اس خاصے کو بعض کو دبا کے رکھتے ہیں، اخفا میں رکھتے ہیں، قلندر کے یہاں کوئی اخفا نہیں ہے، کمال ہو گئی، توڑا نہیں۔ قلندر کے ہاں حضور کسی طرح کا اخفا نہیں ہے، دیکھیں اخفا نہیں، اللہ کہتے ہیں آئے ہے توڑا نہیں، میری تکبیر نے تیرا جادو ہے، تجھ میں مکر جانے کی جرت تو مکر جا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یعنی قلندر کے تصرف کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ایام کا مہر و ماہ و انجام کا مرکب ہے قلندر، ایام کا راکب نہیں محاسب ہے قلندر۔ تو یہ قلندر کی یہ جو شان ہے، قرب خداوند کے اثرات کا نمایاں ہونا، یہ قلندر کی شخصیت سے منعکس ہو رہا حضور ہوتا ہے۔ سیف قاطع ہے، تیغ برہنہ ہے، تیغ بے نیام ہے، کیا بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسا لشکر ہے یہ طبقہ قلندر، جند من جنود اللہ، بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ جناب نظامی صاحب، حضرت ابو علی قلندر کی جو تعلیم ہے اور آپ نے مختلف علوم و فنون حاصل کیے، پھر تدریس بھی فرمائی، اور پھر ان کی وجہ سے پانی پت علوم و فنون کا ایک عظیم الشان مرکز بھی بن گیا، اس حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، ہائے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ آپ کا یہ اعزاز اور شرف بھی ہے، آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ہم اثر ہیں، بے شک، حضرت شاہ رکن عالم سرکار کے ہم اثر ہیں، مولانا روم شاہ شمس تبریز کے ہم اثر ہیں، جی، حضرت خواجہ حسن نظامی کے اثر ہیں۔ آپ نے پانی پت کو آباد فرمایا ہے،
وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا پیغام جاری و ساری فرمایا ہے، اور یہ فیضان آج بھی جاری و ساری ہے تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ بے شک۔ آپ نے 17 سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ، جی، حفظ قرآن، قراءت قرآن، تفسیر، اصول تفسیر، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، افتاء نویسی، فتاوی سبحان نویسی، اللہ، سبحان اللہ۔ آپ مفتی بھی تھے، جی، فتوے دیا کرتے تھے۔ الغرض یہ کہ آپ ماہر لسانیات بھی ہیں، عربی اور فارسی زبانوں یعنی زبانوں سے بخوبی واقفیت رکھتے اور تھے، مقامی زبانوں سے بھی۔ مقامی زبانوں سے بھی۔ اچھا، مولانا روم کی ایک بات مجھے یاد ہے، آپ کو سیر و سیاحت کا بھی بڑا شوق جی۔ تھا، آپ نے سیر و سیاحت بھی فرمائی ہے، اور سیر و سیاحت کے دوران جب آپ کی ملاقات مولانا روم سے اور حضرت شاہ شمس تبریز سے ہوئی، وہ آپ کے علمی کمال سے متاثر ہو کر دونوں شخصیات نے آپ کو جبہ و دستار جو ہے وہ عطا فرمایا تھا۔ حضور، یہ جو قلندر ہے نا، جتنا ہم نے پڑھا ہے، ان کے لیے سفر جزو طریقت ہے، سبحان اللہ۔ ان کے نصاب کا حصہ ہے۔ صرف ہم نے 20ویں صدی کے قلندر حضرت علامہ اقبال کو دیکھا کہ وہ طبعاً سفر سے کچھ گریزاں رہتے تھے، یہ استثناء ہے ان کا۔ جی جی، اور سفر کے اندر حضور آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا۔ سفر کے اندر کیا ہے کہ جہاں پر جاتے ہیں درس و تدریس کا آغاز فرماتے ہیں، صبح درس ہو رہا ہے، شام کو درس ہو رہا ہے، خود کیا ہے روزے کی حالت میں ہے، اور روزے کی حالت میں جو چیز دستیاب ہے اسی پر اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے سفر کو جاری و ساری فرماتے ہیں۔ سیرو للہ فی الارض کی عملی تفسیر جو ہے یہ بزرگان دین سیرو فی الارض، واقعی انہوں نے اس قدر اپنے اوپر طارق کیا اور اس کی بجا آوری کی۔ بے شک بے شک، ہر جگہ پر انہوں نے اللہ کا اور اس کے رسول کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا۔ اچھا، یہ پیغام کا سب سے پہلا آغاز مسجد قوت الاسلام سے فرمایا، 12 سال تک وہاں پر آپ درس و تدریس فرماتے رہے۔ اس کے بعد 20 سال تک دلی میں قطب مینار کے پاس 20 سال آپ درس و تدریس کا اہتمام فرماتے رہے۔ اللہ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے خطیب بھی تھے، گفتگو فرماتے تھے، سامعین جو ہیں وہ آپ کی گفتگو سے محظوظ ہوتے تھے، اور ان کے دلوں کے اندر عمل کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا تھا۔ شاگردان رشید ان کی تو تعداد ہی گنتی سے باہر ہے۔ آپ کی آج کے دور میں دیکھا جائے وہاں پر جو قراءت ہے، ایک بڑی معروف قراءت ہے پانی پتی قراءت، پانی پتی، بالکل۔ یہ پانی پتی قراءت جو ہے یہ بھی در حقیقت آپ ہی کا فیضان ہے جو آج بھی جاری و ساری ہے، اور خصوصاً بر صغیر میں بڑی شوق، بڑی رغبت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ تفسیر کا فیضان بھی آپ کے ہاں بہت بڑا جاری ہے۔ تفسیر مولانا بہت بڑے مفسر ہیں، مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب، تفسیر مزری، یہ بھی آپ ہی کا فیضان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پانی پت کے علاقے میں آپ ہی کے بدولت راجپوت جو وہاں کے بڑے بڑے جناب حکمران تھے، وہ آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، اور ان کے جو مخالف تھے، وہ جو خلجی تھے، وہ سارے کے سارے آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کبھی بھی تمہارے آمنے سامنے آنے کی جسارت نہیں کر سکتے۔ آپ کی زبان سے جو نکلتا تھا اللہ پاک اسے پورا فرما دیتا تھا۔ اور پھر حضور بعد میں چشتی صابری سلسلہ طریقت کا بہت عظیم مرکز پانی پت بن گیا نا، یعنی 2 آتشاہ ہو گیا پھر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہاں پر دین کا، اور اس کے بعد جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا مولانا روم کے ساتھ ان کی جو مواصلت، پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ایک بزرگ آتے ہیں، وہ آ کر آپ کو ندا دیتے ہیں کہ بھئی آپ جہاں پر ہیں یہ آپ کا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد اور ہے۔ تو آپ صاحب تصنیف بھی ہیں، قادر الکلام شاعر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی تمام تر یہ مصروفیات کو ترک فرما کر ان بزرگوں کے پیچھے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ بھائی میں نے ظاہر کا علم حاصل کر لیا ہے، اب مجھے باطن کے علم سے آراستہ کیجیے۔ تو وہ باطن کے علم سے آراستہ کرتے ہیں، اور باطن کے علم سے جب آراستہ کرتے ہیں تو پھر آپ مقام قلندر تک پہنچتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں قلندر کی علامت یہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں شریعت مطہرہ پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا۔ آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے سامنے جب درود پاک پڑھا جاتا تھا، جو ہی درود پاک کے الفاظ آپ سنتے تھے بڑے مؤدب ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا تھا، آپ اپنے سر کو جھکا لیتے تھے۔ جہاں پر رب العالمین کی بات ہوتی تھی بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سماعت فرماتے تھے۔ شریعت کی ایک ایک
ادا جو ہے وہ آپ کی ذات بابرکات میں ہمیں نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کی جو دل جوئی فرمائی ہے، خدمت خلق کا جو فریضہ سر انجام دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بے سہارا لوگ تھے جن کے دلوں کو کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، آپ نے ان کے دلوں کو تسلی بھی عطا فرمائی ہے۔ اور مورخین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ فیضان آپ کو کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ فیضان جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے حاصل ہوا۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں علی بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی علی تو کوئی نہیں بن سکتا، بو علی بن سکتے ہیں، علی کی بو، علی کی خوشبو۔ تو جہاں پر بھی یہ جس جگہ پر ہیں وہاں پر جناب مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کا فیضان، اس فیضان کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ یہ وہاں سے لے کر بغداد، عراق، ہمارا یہ جتنا بھی خطہ ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، تمام کے اندر آپ ہی کا فیضان جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ در حقیقت یہ فیضان جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا ہے۔ علمی فیضان بھی جاری ہے، یعنی ظاہری فیضان بھی جاری ہے، روحانی فیضان بھی جاری ہے، اور یہ اس فیضان میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ آج بھی لوگ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اپنی حاجت روائی کے لیے ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اچھا جی، علمی مرتبہ تو کیوں نہ بڑا ہو، حضرت ابو حنیفہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ یہ فقہ جو ہے وہ وہیں سے آپ کو یہ خاندانی یہ وراثت میں آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین مکرم، ہمیں بہت مختصر وقفہ لینا ہے، بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دوبارہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ پاکوں کا یہ تذکرہ اسی محبت، عقیدت، احترام اور والہانہ انداز میں جاری رہے گا اور بہت مفید رہے گا ان مقدس ساعتوں میں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مقامی زبانوں سے بھی بہت دلچسپی تھی، اور آپ دہلی اور پانی پت میں جو رائج زبانیں تھیں اور جو لہجے تھے ان میں بھی بات چیت کرتے تھے۔ چشتی ملفوظات میں اور کچھ تاریخوں میں آپ کا ایک خاص جملہ، بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، وہ موجود ہے۔ ایک بہت ضروری کام تھا، ایک بڑی سفارش تھی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے حضرت امیر خسرو کو سفارشی بنا کر کہ وہ مزاج آشنا ہیں، طریقے سلیقے سے بات کریں گے، ادب آداب سے بات کریں گے، پانی پت بھیجا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جذب اور محویت کی کیفیت کا غلبہ تھا۔ حضرت امیر خسرو حاضر ہوئے بہت عقیدت مندانہ انداز میں، خوش ہو گئے ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے کچھ اشعار پڑھے، امیر خسرو بے ساختہ رونے لگے۔ یہاں ایک جملہ فرمایا حضرت ابو علی شاہ قلندر نے، آپ نے فرمایا ترک کچھ سمجھتا بھی ہے یا بس روتا ہی ہے۔ حضرت امیر خسرو نے عرض کیا، دست بستہ عرض کیا کہ حضور والا، میں روتا اسی لیے ہوں کہ سمجھتا نہیں ہوں، آپ مجھے سمجھا دیجئے۔ اس پر انہوں نے مزید کرم فرمایا، اور امیر خسرو خواجہ نظام الدین اولیاء کا جو پیغام لے کر گئے تھے وہ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے قبول فرما لیا اور اپنا کرم کرتے ہوئے اس کی تعمیل بھی فرما دی۔ پروفیسر سعید صاحب، ایک تو قلندر سے کیا مراد ہے، اور ایک ڈھائی قلندر کا تصور بر صغیر میں ہے، یہ بھی بڑا عجیب ہے۔ اور حضرت ابو علی قلندر کی اپنے مرشد سے وابستگی، تصوف سے وابستگی، روحانی نسبتیں، روحانی فیوز ارشاد فرمائیے۔ محترم ڈاکٹر صاحب، میری معروضات توجہ سے میں عرض کروں گا کہ سنا جائے۔ سیدنا حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے قلندر کی اگر تعریف دو لفظوں میں کہی جائے تو وہ ہے ان الحق کا بلند ہونا زبان سے، اللہ اکبر، چاہے اس کے لیے پھر دار پر کیوں نہ چڑھنا۔ ہائے ہائے۔ ہم جب ان کی شخصیت میں غور کرتے ہیں اور کہنے والا کہتا ہے کہ قلندر وہ ہوتا ہے جو اپنی خودی کو اتنا بلند کر لے کہ اپنے وجود اور دنیاوی تعلقات سے بے نیاز ہو کر فنا فی اللہ ہو جائے، اور فنا فی اللہ ہو کر پھر ابو علی قلندر کی یہ بات کہ غواص بحر عشق و محبت،
سالار قافلہ میں خانہ وحدت، امام العارفین قدوۃ السالکین، عارف اسرار رحمانی۔ جی اب کہنا آسان ہے کہ ابو علی قلندر ہیں، لیکن اس کو جن لوگوں کی علوم دینیہ پر دسترس نہیں، وہ مذاق کے طور پر بھی اس کو بیان کریں، کیسی بات کہنا شروع کرتے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کا مطالعہ کرو۔ قرآن کریم نے ایک جملہ کہا کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اب اس کو ظاہر میں تو ہم نے یہاں تک لیا کہ ہر انسان کا وجود اللہ کی قدرت کی دلائل سے پر ہے۔ آنکھ کو دیکھو، کان کو دیکھو، ناک کو دیکھو، کس چیز کو دیکھو، اللہ شان نظر آتی ہے۔ لیکن اس آیہ کریمہ کے اسرار و رموز کو جانتے 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 جب اس مقام پر آتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی تو عند ربی، سبحان اللہ، سبحان، اور تم کیا جانو میری راتیں رب کے ہاں گزرتی ہیں۔ یطعمنی و یسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ اب اس کے اثرات ابو ذر غفاری پر بھی آئے۔ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ فاحبنی اللہ واحبنی الناس۔ جی یا رسول اللہ مجھے کوئی وہ راہ بتا دیجئے، وہ عمل بتا دیجئے، وہ کارگزاری میری کیا ہو کہ جس کی بنا پر اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے پیار کریں۔ سبحان اللہ۔ اب بڑا زبردست سوال تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سوال پر اس صحابی کو کیا جواب دیا؟ فرمایا وَزْہَدْ فِی الدُّنْیَا، اللہ اکبر، دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ وَزْہَدْ فِی مَا عِنْدَ النَّاسِ یُحِبُّکَ النَّاسِ، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جا، لوگ تو اس سے پیار کریں۔ ہائے ہائے۔ اب اللہ کی محبت کا نبی علیہ السلام نے یہ جو اس ارشاد میں راز عطا فرمایا کہ وَزْہَدْ فِی الدُّنْیَا، جی اب اس حقیقت کو جس کسی نے جانا، جس کسی نے اس کو سامنے رکھا، اپنا حال بنا لیا، اس نے اس کو اپنا حال کس انداز میں بنایا، پھر وہ اپنی پہچان پر کس طرح پہنچا۔ سبحان اللہ۔ اس کائنات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ رومی علوم ظاہریہ پر کس مقام پر ہیں، بے شک، لیکن شمس تبریز آتے ہیں اور ان کی کتابیں پانی میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو عملاً بتاتے ہیں کہ میاں کہاں بھول رہے ہو، ہائے ہائے، تمہارا مقام تو کچھ اور ہے۔ جی ہاں، جب انہیں خوب ہیجان دلا دیا تو کہا کہ میاں جا اپنی کتابیں لے لے، وہ ویسی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ منظر دیکھ کر اب جہاں مولانا روم نے اللہ کو جس انداز میں دیکھا تو بے اختیار زبان سے نکلا بشنو از نے چو حکایت می کند بس جدائی ہو شکایت می اللہ کند۔ اللہ۔ پھر وہ مرکز یاد آیا، پھر اس مرکز کی طرف لوٹے۔ تو انسان دنیا میں چلتے چلتے جب اللہ تعالیٰ کی محبت میں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابدالوں کے بارے میں تو خبر دی۔ جی، ابدال کی اصطلاح تو کسی صوفی کی اختراع نہیں اختراع ہے، کردہ نہیں، خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے فرمائی کہ زمین شام پر 40 ابدال رہیں گے، جب ان میں سے ایک جائے گا دوسرا آ کر اس کی جگہ لیتا رہے گا۔ تو اسی طرح سے ان اصطلاحات میں جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، وہ مومنین سے شروع ہوتا ہے، متقین تک آتا ہے، متقین سے چلتا ہے مکرمین تک آتا ہے، مکرمین سے چلتا ہے مخلصین پر آتا ہے، مخلصین سے آتے ہوئے مردین تک جب پہنچتا ہے تو انسان کو وہ کیا شان دکھا دیتا ہے۔ تو سیدنا حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو جو عارف ملے، انہوں نے اس پر جو نظر ڈالی، ان کی حالت اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود، علوم دینیہ کی اتنی خدمت کرنے کے باوجود، پھر آپ پر جو جذب کی کیفیت ہوئی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب تنولی صاحب، ہزار خوف ہو
لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ علامہ اقبال نے کیا حق ادا کیا ہے۔ حضرت بو علی قلندر کا روحانی مرتبہ اور مقام، حکمرانوں کی رہنمائی جو آپ نے فرمائی اور بڑی سخت گیری کے ساتھ ارشاد ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بو علی قلندر کا جو تعلق ہے اپنے زمانے کے حکمرانوں کے ساتھ، وہ بھی ایک بڑا نادر تعلق ہے۔ جی، اس میں بھی ہمیں شان قلندری جو ہے وہ جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ علاؤ الدین خلجی، جلال الدین خلجی، یہ بادشاہ جو تھے، یہ سارے بو علی قلندر کے حضرت کے معتقد تھے، اور آپ کی خدمت میں براہ راست حاضر ہونے کی جرت بھی نہیں کرتے تھے۔ جی، دیکھیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی نہ کوئی واسطہ بنا کے وہ آپ تک پہنچتے تھے۔ ویسے پرانے بادشاہ بہت سمجھدار تھے، سمجھدار تھے، زیادہ سمجھدار۔ درست فرما رہے ہیں۔ تو اب ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تعلق تھا بادشاہوں کا، وہ بندہ مومن کی جو شان ہے، جس طرف آپ نے علامہ کا جو شعر پڑھا، وہ یہاں میں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بے شک کہ حضرت بو علی قلندر نے جب بھی کوئی ایسا معاملہ دیکھا، بادشاہوں کے ہاں کوئی بے اعتدالی دیکھی، خلق خدا پر ظلم و جبر دیکھا، آپ نے اس طرف متنبع کیا۔ ایک نہیں، ایک سے زائد مرتبہ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ نے خطوط لکھے جی ہاں، اپنے وقت کے حکمرانوں کو۔ وقت کے حکمران آپ کے پاس گئے، آپ نے ان کی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں بھی کیں اور ان کو تلقین بھی کی کہ آپ نے حکمرانی کرنی کیسے ہے۔ اب علاؤ الدین خلجی نے ایک موقع پہ ڈاکٹر صاحب یہ چاہا کہ وہ کچھ نظر، کوئی ہدیہ جی حضرت کی خدمت میں پیش بھیجے۔ کر۔ اب خود وہ اس کو ہمت نہیں تھی اگر کہ میں اپنا کچھ سفیر بھیجوں، ایسا نہ ہو کہ حضرت قلندر اس کو مسترد کر دیں۔ جی، تو اس نے پھر حضرت نظام الدین اولیاء کی سفارش چاہی اور امیر خسرو کو تیار کیا کہ آپ حضرت سے آپ جائیں اور یہ میرا تحفہ نظر لے کے جائیں اور میرے لیے دعا کی التجا کریں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء سے اجازت دی حضرت امیر خسرو نے، اور آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو ملاقات کے لیے پہنچے تو دروازہ پہلے میسج بھجوایا، تو انہوں نے پوچھا کون آیا؟ تو آپ نے میسج دیا کہ نظام الدین اولیاء کا غلام آپ کی خدمت میں قدم بوسی کے لیے آیا۔ کیا بات! آپ نے بلا لیا۔ جب پہنچے تو انہوں نے پھر کہا کچھ کیا کہنا ہے، کچھ سناؤ۔ پتہ تھا نا یہ طوطی ہند ہیں۔ اب انہوں نے کچھ کلام پڑھا، اجازت ہو تو میں ایک دو اشعار پڑھنا چاہوں گا۔ اچھا، اب دیکھیں کہ کیا اسلوب تھا بات کرنے کا اور کیا طریقہ تھا ان کا ڈاکٹر صاحب۔ اب وہ پڑھتے ہیں کہ ہے کہ گوئی ہیچ سختی چوں فراق یار نیست، گر امید وصل باشد آنچنا دشوار نیست۔ اگرچہ ہر تکلیف جو ہے وہ ہجر یار سے کم ہے۔ بے شک۔ اب یہ سب کچھ وہی ہے جو حضرت بو علی قلندر کا مزاج ہے، بالکل ایسا ہے، ان کی کیفیات ہیں، ان کے احوال کو بیان کر رہے ہیں۔ ہر تکلیف ہجر یار سے کم ہے، لیکن اگر امید وصل ہو تو یہ تکلیف بھی آسان ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس تکلیف سے گزرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اگر یہ یقین ہو کہ اس کی منزل جو ہے وہ محبوب کا وصال ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ آشکاں را دو جہاں یکساں نہ باشد روزگار، زاں کہ این انگشت ہا بر دست من ہموار نیست۔ کہ عاشقوں کی امید یہی ہے، ہمیشہ برا وقت نہیں رہنا، ہمیشہ ہجر نہیں رہنا، اچھا وقت بھی آنا ہے۔ کبھی ہاتھ کی انگلیاں بھی برابر ہوئی ہیں، کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے، تو یہ قانون قدرت ہے۔ کبھی ہجر ہے، کبھی وصال ہے، کبھی قبض ہے، کبھی بسط ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے۔ اگر اب ہجر کے اندھیرے ہیں تو وصال کی صبح بھی طلوع ہوگی۔ یک قدم بر نقش خود نہ وہ آن دیگر در کوئے دوست۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہرچ بینی دوست بین و این و آنت کار نیست۔ سبحان اللہ۔ محبوب تک جانا ہے نا، اپنے آپ سے گزرو، اپنی نفی کرو تو محبوب تک جا پہنچو گے۔ جب محبوب تک پہنچو گے ہر چیز تمہیں محبوب تک لے جانے والی نظر آئے گی، ہر چیز میں محبوب کی نسبت نظر آئے گی، وہاں ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اب ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ حضرت نے بھی اس پہ کلام سنایا آپ نے۔ بالکل۔ اور میں جلدی ایک آدھ شعر پڑھتا ہوں۔ جی۔ گفت با علم و عقل بملک دیگر شدم، ملکم ز عقل و دین چوں دیدم فزوں ترست۔ کیا بات ہے کہ میں نے عقل علم کی دنیا کو دیکھا ہے، لیکن جو دانش اللہ نے مجھے دی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ سبحان۔ اچھا، پورا کلام پڑھنے کے بعد وہ سوال کیا جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا تھا۔ جب بولی رونے، امیر خسرو رونے لگے تو انہوں نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟
تو آپ نے فرمایا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے اس پہ خوشی کا اظہار فرمایا, فرمایا خوش آئے ہو خوش جاؤ, خوش جاؤ گے, تمہارا ادب ہمیں پسند آیا. سبحان اللہ. پھر آپ نے 2 خط لکھ کے دیے جی جو آپ نے سوال کیا تھا کہ بادشاہوں کے ساتھ کیسا سلوک جی تھا. بالکل. ایک بادشاہ وقت کے نام لکھ کے دیا, اور شروع کہاں سے کیا؟ سبحان اللہ, علاء الدین فوطہ دار. اوہ, علاء الدین جو کہ یہاں کا کوتوال ہے, کوتوال ہے, حالانکہ وہ بادشاہ تھا. اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ خلق خدا کے ساتھ یہ رویہ رکھے. اب جب یہ خط پہنچا تو درباریوں نے کہا آپ بادشاہ وقت, اتنی جرأت قلندر کی, اس نے آپ کے لیے توہین کیا. ان کا نہیں, خدا کا شکر ہے مجھے فوطہ دار کہا ہے, اس سے پہلے تو اس سے بھی ہلکا لفظ استعمال کیا تھا. یہ بہت اہم واقعہ ہے, یہ آپ سے تفصیل سے پوچھنا ہے, ہمیں ایک فوری وقفہ چاہیے. ناظرین مکرم, بہت مختصر وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں, ایک وقفہ ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. جناب ڈاکٹر تنوری صاحب, آپ ذکر فرما رہے تھے حضرت شیخ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خط کا. جی ڈاکٹر صاحب, میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جس وقت پھر امیر خسرو رخصت ہونے لگے تو حضرت امیر خسرو کو ابو علی قلندر نے علیہ الرحمہ نے خط لکھ کے دیا شہنشاہ دہلی کے نام, اور اس میں لفظ استعمال کیا فوطہ دار کا. اور جب وہ خط کے جو فوطہ دار دہلی ہے علاء الدین, اس کو میں یہ تلقین کرتا ہوں کہ خلق خدا کے ساتھ انصاف, عدل اور رحم و شفقت والا رویہ رکھے. اللہ. اچھا, جب وہ خط آیا پڑھا گیا تو درباریوں کو کب برداشت ہوتا تھا کہ بادشاہ کے بارے میں ایسی بات کہی جائے, گرا جائے. اور پھر درباری ہوتے بھی ایسے ہیں, ایسے موقع پہ اپنی وفاداریوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایسا موقع تو ضائع نہیں کرتے. فوراً وہ حضرت ابو علی قلندر کے خلاف بولنے لگے. تو بادشاہ نے کہا نہیں, میں اس پہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اس سے پہلے بھی ایک موقع آیا تھا جب ابو علی قلندر نے یہ مجھے خط لکھا تھا, اس میں یہ لکھا تھا علاء الدین شہنائے دہلی را اعلام. یہ جو میں خط لکھ رہا ہوں, یہ جو انتباہ بھیج رہا ہوں, یہ اس حقیر سپاہی کو بھیج رہا ہوں جو دہلی کا حقیر سپاہی ہے. اس نے اب تو ابو علی قلندر نے میرا مرتبہ اٹھا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ جو دوسرا واقعہ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کمال واقعہ ہے جس کو علامہ اقبال نے نظم بھی کیا ہے. تو وہ ایسا ہے, علامہ اقبال نے کمال ڈاکٹر صاحب بات یہ کہ سارے خودی میں اپنی خودی کی فکر بیان کی ہے, خودی کے ارتقاء کے مرحلے بیان کیے ہیں. ضبط نفس, اطاعت الہی اور نیابت الہی, 3 مرحلے بیان کیے. سبحان اللہ. یہ بیان کرنے کے بعد علامہ کہتے ہیں ان 3 مرحلوں میں اگر جان پڑھنی ہے تو وہ عشق سے پڑھنی ہے. واہ. کیسے پڑھنی ہے؟ اس کے لیے پریکٹیکل مثال ابو علی قلندر کی دی ہے. اسرار خودی میں. اسرار خودی میں. یہ حیران کن بات ہے. سبحان اللہ. کسی بادشاہ کی, کسی عالم کی, کسی دانشور کی, کسی اور کی مثال نہیں دی. سبحان اللہ. مثال دیا تو ایک صوفی کی دی ہے, اس صوفی کی جو قلندر ہے. وہ مثال کیا ہے؟ علامہ نے بڑی طویل نظم ہے, اس میں فرماتے ہیں کہ بادشاہ دہلی جا رہا تھا تو آگے ابو علی قلندر کا خادم آ رہا تھا. جیسے بادشاہ جا رہے ہونے تو پروٹوکولز پھر عام آدمی کو تو سامنے نہیں کھڑا ہونے دیتے. جی ہاں. پروٹوکول والے جو لوگ تھے انہوں نے اس غلام کو کہا وہ نہیں ہٹا, بیچارہ اپنے خیال میں تھا, مارا اس کو, 1-2 تھپڑ درے لگائے. وہ روتا پیٹتا واپس گیا. حضرت بولی نے پوچھا کہ تمہیں تو کسی کام کے لیے بھیجا تھا, ہوا کیا؟ اس نے کہا حضرت کام میں نے خاک کرنا ہے, بادشاہ کے کوتوال نے, سپاہی نے میرا یہ شر کیا. آپ نے فرمایا اپنے قلم کاغذ لے آؤ. کاتب کو بلایا اور خط لکھوایا. کیا خط لکھوایا؟ علامہ نے اس کو بیان کیا, بازگیر یہ عامل بد گوہرے ورنہ بخشم ملک تو با دیگر, اس بے تربیت نوکر کو برخاست کرو ورنہ میں ہندوستان میں سے تمہیں برخاست کر کے کسی اور کو مملکت دینے لگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب یہ خط پہنچا تو وہ لرزہ پر اندام ہو گیا. پھر امیر خسرو کی منت سماجت کی اور امیر خسرو کو بھیجا. جب امیر خسرو گئے پھر سارا معاملہ ہوا, آپ نے معافی تلافی کروائی. تو میسج کیا دیا؟ میسج یہ دیا کہ بادشاہ چلو ٹھیک ہے آپ آئے ہو, میں معاف کرتا ہوں, لیکن بادشاہ کو جا کے کہہ دو نیشتر بر قلب درویشاں مزن خیش را در آتش سوزاں مزن. اللہ اکبر. درویشوں کا اور قلندروں کا در عشق الہی کی انگیٹھی ہے, اس میں چھلانگ نہ لگانا, اس میں ہاتھ نہ ڈالنا, جل جاؤ گے, آئندہ احتیاط کرنا. تو یہ وہ مقام ہے قلندر کا جہاں پہ وہ
دست خداوند بن کے فعال ہوتا ہوا نظر آتا ہاتھ ہے اللہ کا، ہے۔ اللہ اکبر، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کارآفریں و کارکشا و کارساز، سبحان اللہ۔ جو حدیث قرب نوافل ہے، یہاں ہما وقت روبہ عمل نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کلندر ہے سبحان اللہ، جو سر تا پال چلتا پھرتا حدیث قرب نوافل ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ جناب۔ نظامی صاحب، حضرت کی جو کچھ تصانیف ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمائیے، آپ کی شاعری، اس کے موضوعات کیا ہیں؟ آپ کے خطوں کا بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے، ان کے بارے میں بھی ارشاد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو قادر الکلام شاعر ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور جس طرح کہ ابھی ذکر ہوا، حضرت آپ جو ہے نا وہ فی البدی اشعار کہا کرتے تھے، اور ان اشعار کے اندر آپ نے دین کے تمام پہلوؤں کو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ کے اگر ہم کتابوں کو دیکھیں، جس طرح کہ اللہ پاک نے آپ کو حسن عمل سے نوازا ہے، حسن اخلاق سے، حسن بیان سے، اسی طرح حسن تحریر سے بھی نوازا ہے۔ جو لوگ آپ کی عمل کو دیکھتے تھے وہ مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے تھے، آپ کی گفتگو سنتے تھے، آپ کے الفاظ کے اندر اتنی چاشنی اور اتنا سحر ہوتا تھا، مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے تھے، اور یہی حلاوت اور یہی چاشنی آپ کے الفاظ کے اندر بھی محسوس ہوتی ہے۔ وہ کیفیت، وہ جذب کے حال، وہ سارے کے سارے آپ کی تحریر کے اندر بھی نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، حیدرم کلندرم ہستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم۔ تو کیا خوبصورت شعر جو ہے، جہاں پر آپ نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے مقام اور مرتبہ کو آپ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح آپ نے توحید کی باریک بینیوں کو اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمایا۔ مکتوب ہے آپ کا ایک بنامہ اختیار الدین۔ اختیار الدین کے نام آپ کے جتنے خط ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ تصوف کا بہترین دستاویزی ادب ہے۔ بے شک اسی طرح دوسرے نمبر پر ہے جی حکم نامہ شرف الدین، جہاں پر آپ سیدنا علی المرتضیٰ کی شان و عظمت کو بیان فرماتے ہیں۔ ایک آپ کی مثنوی ہے کنز الاسرار، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کا رسالہ ہے جسے رسالہ عشقیہ کہتے ہیں۔ اس رسالے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں عشق الہی کے اسرار و رموز کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک آپ کا دیوان ہے دیوان بو علی کلندر شاہ، اس دیوان کے اندر آپ نے تمام کی تمام چیزوں کو بیان کیا۔ جو دین کی باریکیاں ہیں آج بھی انہی کی کتابوں سے لوگ جو ہیں وہ فیض حاصل کر رہے ہیں، اور اپنی رسائی جو ہے وہ اللہ کی ذات بابرکات تک اور اس کے پیارے رسول کی ذات بابرکات تک پہنچانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنی کتابوں کے اندر، جس طرح کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی اس بات کو لکھتے ہیں، آپ نے 3 چیزوں پر بڑا زور دیا ہے: ترک دنیا، طالب آخرت اور عشق الہی۔ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی کتابوں کے اندر نمایاں دکھائی دیتی ہیں، مرکزی موضوعات کے اندر، اور انہی کی وجہ سے جو طالب آخرت ہوتا ہے وہی حقیقت میں کامیاب ہے، جو ترک دنیا اختیار کرتا ہے وہی حقیقت میں اللہ سے محبت کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور جو عشق الہی، ذری سی بات ہے، کلندر ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کی ہر ادا سے آپ کو عشق الہی کا رنگ جو ہے وہ نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ تو آپ کی ذات ببرکات ہمہ جہت شخصیت کی مالک ہے۔ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا نہ فرمایا ہو، کوئی علم کی ایسی جہت نہیں ہے جس سے اللہ پاک نے آپ کو نوازا نہ ہو، اور آپ کا فیضان کا یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے، آپ کی تحریروں کی صورت میں، آپ کی سیرت کے واقعات کی صورت میں۔ تو بلا شبہ ہمارے ممدوح جو ہیں یہ ہمارے لیے اللہ کے فیضان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کا ذکر کرنا دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ یہ سنا ہے کہ آپ کے مزار مبارک پر اب بھی تمام مذاہب کے لوگ عقیدت اور احترام سے حاضر ہوتے ہیں؟ جی اپنی مرادیں، اپنی حاجات لے کر آتے ہیں۔ آپ کا مزار مبارک باب الحاجات بھی ہے، آپ کی ذات ببرکات باب الحوائج کا درجہ رکھتی ہے، اور آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ جو آدمی خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اکثریت وہاں پر ہندوؤں کی جاتی ہے، وہ وہاں پر جا کر وہ چادریں وغیرہ چڑھاتے ہیں، پھولوں کی چادر جا کر چڑھاتے ہیں، بہت جاتے ہیں، اور بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ، بڑی عقیدت اور بڑے احترام کے ساتھ ان کا یہ ماننا ہے کہ جب ہم یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے دل میں جو بھی مراد ہوتی ہے، اللہ پاک اس نیک ہستی کے طفیل ہماری اس مراد کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو آپ کا مزار مبارک جو ہے وہ مرجع خاص و عام ہے، جہاں پر صرف مسلمان نہیں جاتے، مسلمان کے علاوہ غیر مسلم بھی وہاں پر جا کر اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ واہ، بہت خوب۔
پروفیسر سعید صاحب، میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی بزرگ اگر کسی خطے میں، کسی شہر میں چلا جاتا ہے تو وہ اس کی تقدیر ایک طرح سے بدل دیتا ہے، عقائد پر اثر انداز ہوتا ہے، نظریات پر اثر انداز ہوتا ہے، ایک روحانی فضا قائم کر دیتا ہے۔ اور حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ تو چونکہ اہل شعر و ادب بھی تھے، تو پانی پت میں شاعری کی روایت بھی بڑی مستحکم رہی۔ دور آخر میں آپ دیکھ لیجئے مولانا الطاف حسین حالی پانی پتی ہیں، جن کی مسدس حالی نے، یعنی وہ نوحہ ہے ہمارے مسلمانوں کی زبوں حالی کا، اور علامہ اقبال کی جو قومی اور ملی شاعری ہے اس کا دیباچہ کہنا چاہیے مسدس حالی کو۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام خود اپنی مرضی سے کہیں چلے جاتے ہیں، یا یہ بھی کوئی تکوینی امر ہے کہ اب آپ وہاں منتقل ہو جائیں، یا ان کو کوئی اشارہ ملتا ہے، کوئی خواب آتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نہ پوچھ ان خرقہ پوچھ، عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی خالی آستینوں میں۔ واہ! پروردگار عالمین سے جڑنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، بے شک وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فرائض کی بجا آوری کی بنا پر اللہ کا قرب پاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ نوافل کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، زائد نیکیاں کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اکبر، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر آخری جو جملہ ہے وہ وہاں تھا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، نبی علیہ السلام کے لیے، اور یہاں کیا ہے لَإِن سَأَلَنِي، اگر یہ بندہ سوال کرے، جس نے محنت سے میرے ساتھ اتنا قرب کی منازل طے کرتے ہوئے محبت کے مرتبے میں آیا ہے، لَإِن سَأَلَنِي، اگر یہ مجھ سے سوال کرے، لَأُعْطِيَنَّهُ، تو میں اس کو ضرور بھی ضرور دیا کرتا تو اتنی تاکید کے ساتھ فرمایا، پوری تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اسی لیے امت کے اسلاف کو اگر آپ دیکھیں، امام غزالی 14 سال مسلسل اولیاء اللہ کے مزارات پر چکر لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم ان باتوں کو معمولی لیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہالت نے اپنے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں۔ آج جب ہم کسی کلندر کا ذکر کرتے ہیں، اور جس قسم کے کلندر ہمیں معاشرے میں نظر آتے ہیں، اب کلندر تو وہ ہوتا ہے جس کی شریعت پر دسترس ہوتی ہے، بے شک جس کی شریعت پر دسترس ہوگی اس کا باطن بھی صاف ہوگا، اس کا ظاہر بھی صاف ہوگا۔ لیکن یہاں کلندر ایسے ہیں کہ جس گلی سے گزرتے ہیں وہاں سے بو کئی ہفتے تک نہیں، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ، جن کا ظاہر گندا ہے ان کا باطن کبھی صاف نہیں ہو سکتا۔ الطہور شطر الایمان۔ تو اس لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر محنت کرتے ہیں، اس سے اس کا قرب پاتے ہیں، ان کے لیے رب کریم فرما رہا ہے کہ ان کی منہ سے، ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشادات فرمائے تو کتنے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم جن کی دنیا سے بے رغبتی ہوئی، اور انہوں نے، اب کوئی آج کا باشعور انسان سوچ سکتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گورنر بنائے گئے ہوں۔ آپ اجازت دیجئے، 2 کالرز ہیں، ان کے سوالات لے لیں، ہماری بات جاری رہے گی۔ حویلی لکھا سے اعجاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ فرمائیے۔ اللہ پاک نے خواجہ صاحب کے بارے میں کوئی روشنی ڈال دیں۔ خواجہ غلام قطب الدین، خواجہ غلام قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ، جی بالکل ٹھیک۔ توسہ شریف سے ہمارے ساتھ ہیں شعیب دانش صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو، آپ ٹی وی اپنا ذرا بند کیجئے کیونکہ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی۔ ٹی وی بند کر دیا جی؟ جی فرمائیے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
سے پہلے سعید صاحب کو اور تنولی صاحب کو اور نظامی صاحب کو سلام پیش کرنا چاہوں گا، اور ایک میں علامہ اقبال کی نظم سنانا چاہوں گا، اور ایک میرا سوال ہے تھوڑا سا۔ جی علامہ اقبال کی نظم ہے: جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا سہرگاہی۔ جی سوال کیا ہے آپ کا؟ جی سیال کوٹ سے خلیل صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم خلیل صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ فرمائیے جناب۔ سر فتریانے کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ گھر کا ایک فرد جو ہے نا کہیں جاب کر رہا ہے دوسرے شہر میں، جی تو ہم اس کا فتریانہ گھر میں ادا کر سکتے ہیں یا وہیں پہ جہاں پہ اس نے عید پڑھنی ہے وہیں پہ ادا کرے گا وہ؟ جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں آپ سے۔ حضور والا یہ مسئلہ جو پوچھا گیا ہے کہ گھر کے کچھ افراد کہیں اور ہیں، کسی اور شہر میں ہیں، تو وہ اپنا فطرانہ وہیں ادا کریں جہاں وہ عید پڑھیں، یا کسی ایک جگہ پر ہی ادا کرنا، مرکزی گھر میں ادا کرنا؟ جو جہاں جہاں موجود ہے وہاں ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا حویری لکھا سے ہمارے بہت ہی محترم اعجاز صاحب نے حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، بہت ہی صاحب علم و معرفت شخصیت کیا تھے، بات ہے، بڑے علمی کام کیے، اتنے بڑے خانوادے سے ان کا تعلق تھا، خود شاعر تھے بہت اچھے، اور ایسی مٹی ہوئی شخصیت، محبت ہی محبت، سخاوت ہی سخاوت۔ جی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ جی حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ خاندان چشت کی یوں کہہ لیجئے کہ ایک نشانی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی جاذبیت ان کی شخصیت میں رکھی تھی کہ بہت ہی فیض ان کا عام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے پسماندگان پر اپنا رحم فرمائے، ان کے صاحبزادگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے متعلقین کو بھی۔ ایسی شخصیتیں واقعی بہت کم پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کا انعام تھے، اللہ کا انعام امت کے لیے، خصوصاً پاکستانی قوم کے لیے، بے شک۔ اس لیے ان کی وصال پر امت کے جو اہل دل ہیں وہ بہت رنجیدہ ہوئے، دلوں سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرما کر آمین۔ ان کے صدقے میں امت مسلمہ پر جو حالات ہیں ان میں بھی تبدیلی آئے، حالات بہتر۔ اور ان کا حضور ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے مشائخ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ حالانکہ مشائخ جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں اکٹھے نہیں ہوتے۔ نیشنل مشائخ کونسل آف پاکستان جو قائم کی گئی ہے وہ انہی کے توسط سے قائم کی گئی۔ جی بالکل۔ ہمارے ساتھ بھکر سے حاجی مشتاق صاحب ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کے تمام مہمانوں کو خوش آمدید ہے سر۔ بہت مہربانی۔ آپ کو سلامت رکھے جناب۔ میرا سوال یہ تھا، جو ہم اپنی فصلیں کاشت کرتے ہیں، سال میں 3 مرتبہ کاشت کرتے ہیں، اس کا جو 20واں ہے اس کا تعین ہم کس طرح سے کریں گے؟ اس کا عشر کا؟ جی اس کا ہم جو تعین ہے نا 20واں حصہ جو ہم دیتے ہیں اپنی فصلوں کا، 3 فصلیں جو سال میں ہم کاشت کرتے ہیں اس کی ہمیں کیسے اس پہ تعین کرنی ہوگی؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ ملتان سے صبا صاحبہ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم وعلیکم سر، بہت اچھا پروگرام ہے، بہت زیادہ اویئرنیس ملتی ہے ہمیں، بہت شکریہ۔ اچھا لگتا ہے پروگرام دیکھ کے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اچھا یہ پوچھنا تھا کہ اگر 60 لاکھ کی اماؤنٹ پہ زکوٰۃ کا ریشو کیا ہوگا؟ اگر وہ ہم پیسے کے بجائے ہم کسی کے کپڑے یا راشن کی مد میں دے سکتے ہیں؟ اور دوسرا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ملتان کے ایک 2 شخصیت ہیں، یعنی کہ یہ ماہی مہربان صاحبہ ہیں، شاہ رخ عالم صاحب کی دائی صاحبہ، اور عطا شاہ بخاری صاحب، ان کے بارے میں بھی ضرور پروگرام کیجیے گا۔ جی ضرور، انشاءاللہ آپ کی یہ تجویز ہم بھجوائیں گے، جہاں ہمارے موضوعات کی منظوری ہوتی ہے، ایک کمیٹی ہے اس میں یہ سفارشات بھیجیں گے، پھر وہ سارے طے کریں گے، وہ اپروو ہو جائے گا تو ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے۔ آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ 7 لاکھ کے قریب رقم اگر ہے تو اس کی زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ ظاہر ہے 2.5% ہوگی۔ 2.5% کے ساتھ؟ جی اچھا، وہ جو 2.5% کی زکوٰۃ ہے وہ ضروری ہے کہ وہ نقد رقم دی جائے یا اس کی کوئی جنس لے کے، جیسے کپڑے ہیں، اناج ہے، اس طرح بھی مستحقین کو جو زکوٰۃ لینے والے ہیں ان میں وہ بھی تقسیم کی جا سکتی ہے، جنس کی شکل، ضروری نہیں ہے کہ نقد کی جائے۔ حاجی مشتاق صاحب کا بکر سے جو سوال ہے کہ وہ اپنی فصلوں سے، اپنی زمینوں سے سال میں 3 فصلیں لیتے ہیں،
ہر فصل پر انہیں عشر دینا ہوگا. 20واں حصہ ہے. جی جی ہر فصل پر ان کو 20واں حصہ دینا ہوگا. بالکل صحیح ہے, واضح ہو گئی بات. جی جناب تنولی صاحب آپ فرمائیے, اولیاء کرام کا جو ذکر ہے اس کی اہمیت دور حاضر میں ہمارے لیے کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, اولیاء کرام کے تذکرے کا سب سے بڑا جو ایک فیضان ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اب تو یہ ہم ایک بیمار کے لیے دعا جیسی حیثیت اختیار کر چکا ہے فی زمانہ. بالکل. وہ یہ ہے کہ ہماری طبیعتوں کے اندر خیر کی طرف رجوع کرنے, خیر پر چلنے اور خیر پر استقامت اختیار کرنے کا یہ نسخہ کیمیا ہے. وجہ یہ ہے کہ عام باتیں واضح ہیں, صوفیاء کی باتیں عمل ہیں. صوفیاء سراپا عمل بن کے سامنے آتے ہیں. یعنی بات کے بجائے عمل زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. صاف ظاہر ہے, اندازہ ہوتا ہے کہ جو عمل کر کے دکھا رہا ہے اور اس کی شخصیت میں اس عمل کی برکت بھی نظر آ رہی ہے, تو کیوں نہ ہم بھی اس راستے پہ چلیں. پھر صوفیاء کا تذکرہ اور صوفیاء کا عمل از خود ایک طاقت ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس ذکر کو تائید حاصل ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. قرآن مجید میں ہے, جہاں اصحاب کہف کا ذکر ہوا وہاں شاذ بھی ذکر ہوا کہ ایسی ہستیاں جو بھی ہیں ان کے ساتھ جڑ کے رہو. ماشاءاللہ. اجازت دیجئے, کالرز ہیں ہمارے ساتھ, سوالات ان کے لے لیں. لاہور سے محمد عباس صاحب ہیں. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. ارشاد فرمائیے. لامی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے گھروں میں قرآن پاک کے کور ہیں جی, اور جائے نماز وغیرہ ہوتی ہے, پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ زمین کچی ہوتی تھی تو ہم پانی وہاں پہ پودوں کو ڈال دیتے تھے. اب گھر پکے ہیں شہروں میں, تو جو پانی کے ضیاع کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ جی بالکل ٹھیک ہے. جی محمد عباس صاحب کا سوال ہے کہ قرآن پاک کی جو کور وغیرہ ہوتے تھے اور جائے نماز وغیرہ ہوتے تھے ان کے دھونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, کچی زمینیں ہوتی تھیں, اب پکی زمینیں ہیں تو پانی بہت زیادہ خرچ ہو جاتا ہے. تو پانی کا اسراف تو بہرحال پسندیدہ تو نہیں ہے, ضرورت کا استعمال کیا جائے. بالکل پانی ضرورت کے مطابق ہی استعمال کریں, تاکہ حکم بھی یہی ہے, اسراف نہ کریں, حساب ہونا ہے, حساب ہونا ہے. اور پانی کے پاکستان استعمال پر بھی میں تو پانی کی قلت بھی حساب بہت ہے. اور بڑی المناکی ہے کہ کسی گلی میں سے آپ گزر جائیں, ہر روز فرش صاف کیے جا رہے ہیں, دھوئے جا رہے ہیں, ہر روز گاڑیاں دھوئی جا رہی ہیں. قدر نہیں جان رہے, حالانکہ حکومت اہتمام کرتی ہے ہمیں آگاہ کرنے کی, لیکن اس کے باوجود ہم ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پانی کے استعمال میں اللہ تعالیٰ کو ہم نے جواب دینا ہے. اس لیے وضو کرتے ہوئے بھی جو لوگ ایسے ٹوٹیاں کھول کر فضول بہاتے ہیں, اس کی بھی اجازت نہیں ہے, تو اس کی قدر کرنی چاہیے. بہت شکریہ, بہت نوازش, آپ نے کرم فرمایا, بہت عمدہ گفتگو ہوئی. شہباز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ کو ابھی زحمت بھی دیتے ہیں. ناظرین مکرم, ہم کلندروں کا ذکر کر رہے ہیں, تو ہم اگر بر صغیر کے ایک عظیم خانوادے کا میں ذکر نہ کروں تو میرا خیال ہے کہ وہ احسان ناشناسی ہوگی. کاکوری شریف ایک جگہ ہے, وہاں بہت قدیم زمانے سے ایک خانقاہ قائم ہے جو کلندروں کی خانقاہ ہے. وہاں کے صاحبان سجادہ کے اسم گرامی کے ساتھ ہمیشہ کلندر لکھا ہوا ہوتا ہے. اس خانقاہ کا یہ امتیاز ہے کہ وہ صاحبان علم ہوتے ہیں, علم و فضل میں درجہ اول پر فائز ہوتے ہیں, صاحبان فیض ہیں, اور نسل در نسل ان کے ہاں علمی رویہ, تحقیقی رویہ اور فیض رسانی موجود ہے, لنگر عام ہے. مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میں بھی ان کے خانوادے کے لطف و کرم سے کچھ حصہ مجھے بھی عطا ہوا ہے. تو ان کے اسماء گرامی کے ساتھ قلندر ہے, اور ان کی اپنی تصانیف اتنی ہے کہ اگر اس خاندان کے تصانیف جمع کر دی جائیں تو 100 سے زائد ہوں گی. تو ان کا ذکر پاک کلندر کی نسبت سے بہت ضروری تھا. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ العزیز اب کل پھر ملاقات ہوگی, ایسی ہی ایک بزم سجے گی, بہت عمدہ کوئی موضوع ہوگا, ہم بات چیت کریں گے آپ سے. آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. ہم سب کو امت مسلمہ کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی دعا گو رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.
السلام علیکم ناظرین محترم، حکایات تصوف کے تحت آج جو کہانی آپ کے لیے منتخب کی گئی ہے اس کا عنوان ہے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حق گوئی۔ یہ حکایت لی گئی ہے حضرت مولانا رومی کے مستند تذکرے مناقب العارفین سے، جس کے مصنف ہیں شمس الدین احمد افلاکی۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار سلطان عز الدین کیکاؤس سلجوقی جیسا جلیل القدر بادشاہ حضرت مولانا رومی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے بادشاہ کی طرف کوئی خاص توجہ نہ فرمائی اور اس کے ساتھ زیادہ بات چیت بھی نہ کی۔ بادشاہ بہت اداس افسردہ ہوا۔ اس نے غلاموں کی طرح منت سے ماجت کی اور کہا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے جیسے شخص کو کیا نصیحت کروں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چرواہا بنایا، تم بھیڑیے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلطان بنایا، تم شیطان کے چیلے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ملک کا، اس کے عوام کا پاسبان بنایا، تم چور بن گئے ہو۔ میں تمہیں کیا نصیحت کروں؟ بادشاہ گریہ زاری کرتا ہوا اس مجلس سے باہر آ گیا اور وہاں مولانا کے مدرسے کے احاطے ہی میں بیٹھ کے سر برہنہ کر کے رونے لگا۔ دیر تک گریہ زاری کرنے کے بعد اس نے توبہ کی اور کہا، یا اللہ، اگرچہ حضرت مولانا نے میرے ساتھ بہت سخت باتیں کی ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے کی ہیں، اور میں حقیر بندہ بھی اللہ کی بادشاہی کے سامنے لرزہ براندام ہوں اور یہ عاجزی اور گریہ ازاری کر رہا ہوں۔ مولانا کی کیفیت بھی سچ ہے، میری کیفیت بھی اس وقت سچ ہے۔ ان دونوں خالص سچائیوں کے توفیل یا اللہ میری بخشش فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ پھر بادشاہ نے یہ اشعار پڑھے، بر آب دو دیدہ نمم رحمت کن، میری دو ان بھیگی ہوئی آنکھوں پر رحم فرما، کرم فرما۔ بر سینہ پرسوز و غمم رحمت کن، میرا یہ جو سینہ جل بھن رہا ہے، دکھ درد سے بھرا ہوا ہے، اے خدا اس پر کرم فرما، رحمت کر۔ اے رحمت تو بیشتر از ہر بیشی، اے وہ ہستی جس کی رحمت ہر زیادہ چیز سے بھی زیادہ ہے، بر من کہ ہر کمی کمم رحمت کن، مجھ پر حقیر پر جو ہر کم چیز سے بھی کمتر ہے رحمت فرما دے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی یہ سن کر اپنے کمرے سے باہر تشریف لے آئے، بادشاہ کے ساتھ بہت لطف و کرم فرمایا اور کہا، جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تم پر رحمت فرما دی ہے اور تمہیں بخش دیا ہے۔ ناظرین مکرم، اس سے کچھ نکات سامنے آتے ہیں۔ ایک تو حدیث مبارکہ ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے عین مطابق اکابر صوفیاء نے ہمیشہ اپنا یہ فریضہ احسن طریقے سے انجام دیا اور اس سے کبھی غفلت نہیں برتی، چاہے کوئی بادشاہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اس کو بھی کلمہ حق کہنے سے دریغ نہیں کیا۔ دوسرا مسئلہ اس میں ہے کہ تصوف میں کہا جاتا ہے کہ بہت خوش نصیب ہے وہ صاحب اقتدار شخص، وہ امیر جو فقیر کے دروازے پر چل کر آئے، اور بہت برا ہے وہ فقیر جو امیروں اور بادشاہوں اور صاحبان اقتدار کے دروازے پر چل کر جائے۔ درویشوں کو بادشاہوں، وزیروں اور امیروں کے دروازوں پر، ان کی دہلیزوں پر، ان کی ڈیوڑیوں پر نہیں جانا چاہیے۔ ان لوگوں کو اہل فقر کے دروازے پر آنا چاہیے، یہ ان کی سعادت ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے اہل تصوف خاص اس نکتے کی طرف توجہ دیں۔ بادشاہ نے صدقے دل سے جو دعا کی، بہت گداز کے ساتھ اور رقت کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو گئی، اور حضرت مولانا نے بھی آگے بڑھ کر بادشاہ کی دلجوئی کی، بہت محبت دی، اسے خوشخبری دی اور عزت و احترام سے رخصت کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے گفتگو فرمائی تھی وہ خالصتاً لوجہ اللہ تھی، اور اس سے صوفیاء کی عوام دوستی بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بادشاہ عدل و انصاف میں کوئی کمی نہ کریں، مخلوق خدا کی خدمت میں کبھی پیچھے نہ ہٹیں،
اور ظلم و ستم سے خود بھی بچیں اور اپنے عاملوں اور کارندوں کا بھی سد باب کریں کہ وہ عوام الناس کو کسی بھی نوعیت کی کوئی تکلیف نہ دیں۔ خود بادشاہ نے عز الدین کیکاؤس سلجوکی نے، کونیا ہی اس کا دارالحکومت تھا اور بہت بڑی سلطنت تھی وہ، اس نے بھی اعتراف کیا اللہ کی بارگاہ میں، اس نے یہ گواہی دی کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے میرے ساتھ جو سخت گفتاری کی ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے ہے۔ ناظرین مکرم، حضرت مولانا جلال الدین رومی پیامبر محبت ہیں، سفیر صلح ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ شاید ان کی زندگی کے سب سے سخت الفاظ یہ ہوں جو انہوں نے ایک عظیم الشان بادشاہ سے کہے ہیں، اور وہ خالص خدا کے لیے ہیں اور خالص خدا کے بندوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان نیک لوگوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اعتبار سے ہمیں ان کا پیروکار بنا دے۔ بہت شکریہ۔